بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جماعت سے متعلقہ کچھ احکامات کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والجماعۃ سنۃ مؤکدۃ واول الناس بالامامۃ اعلمهم بالسنۃ فإن تساووا فاقرؤهم فإن تساووا فاورعهم فإن تساووا فأسنهم وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن بجماعة فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن كالعراة ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن كان اثنين تقدمهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں بھی تشریح کرتے ہیں۔ اور جماعت سنت موقدہ ہے، اور لوگوں میں سے زیادہ بہتر امامت کا وہ سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ اچھا پڑھنے والا ہے، اور اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اگر اس میں برابر ہوں تو زیادہ عمر والا ہے، اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ نماز کو مقتدیوں کے ساتھ زیادہ لمبی نہ کرے، اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اکیلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو امام ان میں درمیان میں کھڑی ہوگی جیسا کہ ننگے لوگ، اور جو شخص نماز پڑھے ایک کے ساتھ تو اس کو کھڑا کرے گا اپنے دائیں جانب، اور اگر دو ہوں تو ان دونوں سے مقدم ہوگا، اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ اقتداء کریں عورت کی یا بچے کی، اور مکروہ ہے غلام کو مقدم کرنا، اور دیہاتی کو مقدم کرنا، اور فاسق کو مقدم کرنا، اور اندھے کو مقدم کرنا، اور ولد زنا کو مقدم کرنا، اور اگر انہوں نے مقدم کر دیا تو جائز ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اکیلے نماز یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کی حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امامت کرنے کا حکم دوں، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اور میں ان کو ان کے گھروں کے اندر جلا دوں۔ تو اتنی زیادہ اس کے اوپر وعید آئی ہے، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُ بِالسُنَّةِ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کس کو مقرر کیا جائے گا۔ لوگ تو کافی زیادہ ہیں، ان کی صلاحیتوں کے اندر فرق ہے، ان کے علم تقوی کے اندر فرق ہے، تو کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کو امام بنایا جائے؟ تو دیکھیں، اس بات کے اندر اتفاق ہے، ایک عالم اور دوسرا اچھا پڑھنے والا، یہ دو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو امام بنایا جائے۔ اب آیا اس کے اندر اختلاف ہے کہ جو عالم ہے، حدیث کو، سنت کو، قرآن کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، یا پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ جس کی قرأت اور قرآن مجید کی ادائیگی یہ زیادہ اچھی ہے۔ تو حنفیہ کا جو مذہب ہے، جس کے اوپر امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا البتہ اس میں اختلاف ہے، تو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ان لوگوں میں سے زیادہ حقدار کہ اس کو امام بنایا جائے، اعلمہم بالسنہ، وہ لوگوں میں سے سنت کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم وہ زیادہ رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لوگوں سے آگے کیا جائے اور اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی جائے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض وہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سارے ہی عالم ہیں، تو علماء میں سے پھر کس کو آگے مقدم کیا جائے گا؟ تو پھر دوسرے نمبر پہ بتایا فَإِن تَسَاوَوْا، اگر علم کے اندر سارے برابر ہیں، فَأَقْرَؤُهُمْ، تو جس کی قرأت زیادہ اچھی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ یہ اقرا جو ہے نا، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تو اسم تفضیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں جو معنی ہوتا ہے وہ دوسروں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ فَإِن تَسَاوَوْا، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بالفرض اگر وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید، حدیث، عالم بھی، علم میں بھی برابر ہیں اور قرأت میں بھی برابر ہیں، تو پھر کس کو مقدم کیا جائے گا؟ تو پھر فرمایا کہ اگر قرأت اور علم میں برابر ہیں، فَأَوْرَعُهُمْ، تو جن کے اندر ورع زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور گناہوں سے بچنا، تو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا کہ اس کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں۔
اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اگر بالفرض علم میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہے، قرت میں بھی برابر ہے، اب کس کو مقدم کیا جائے گا؟ تو آگے فرمایا اعلم فإن تساووا فأحسنهم، تو جس کی عمر زیادہ ہوگی تو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ تو چونکہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں اور اس کے اندر ایک بزرگی ہے، تو لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا پسند کریں گے، تو اس لیے اس کو ہی آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ فرمایا فإن تساووا، اگر ان سب کے اندر برابر ہیں، علم میں بھی برابر ہیں اور اسی طریقے سے قرت میں بھی برابر ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی برابر ہیں، تو پھر کیا احسنہم، احسن اس کا مطلب ہے زیادہ عمر والا۔ اس کے بعد آگے اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ، اچھا اس میں ایک چیز کا تھوڑا سا فرق رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں سے نا یہ ایک لائن تھی، یہ والی یہاں تک یہ مجھ سے لکھنی رہ گئی تھی، وغیرہ اس میں یہ اصل یہاں کے بعد یہ والی لائن آتی ہے، تو میں نے اگر یہاں تک سارا لکھ لیا تو پھر مجھے یاد ہے کہ ایک لائن لکھنی رہ گئی تھی، تو اس لیے وہ میں نے نیچے لکھ لی ہے۔ بہرحال یہ والی اس لائن کی تشریح پہلے کر دیتے ہیں کتاب کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد جو باقی ہے اس کی ہم تشریح کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ایک غلام کو مقدم کرنا اور دیہاتی کو مقدم کرنا اور فاسق کو مقدم کرنا اور اندھے کو مقدم کرنا اور جو ولد زنا ہے، یعنی جس زنا کی پیدائش سے جو بچہ ہوا ہے، اس کو امام بنانے کے لیے آگے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، البتہ اگر آگے کر دیا تو جائز ہے۔ یہ اگلا مسئلہ ہے کہ جو امام ہے، امام آپ آزاد کو مقرر کریں، غلام کو مقرر نہ کریں، کیونکہ جب آزاد کو آپ آگے بڑھائیں گے تو آزاد کو امام بنانے کے اندر لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی پسند کریں گے اور یہ تکثیر صلاۃ کا باعث اور سبب بنے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر آپ غلام کو آگے کریں گے تو لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا پسند نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر تقلیل ہوگی، جو کہ شریعت جس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ شریعت کا مقصد اور منشا تو یہ ہے کہ جماعت کے اندر کثرت ہو۔ اور اسی طریقے سے جو اعرابی ہے، دیہاتی ہے، اس کو بھی آپ آگے نہ کریں، کیونکہ دیہاتی وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ پاکی ناپاکی کا کوئی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، اور اگر یہ بھی خیال بھی رکھتے ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شہری لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دیہاتی اور پینڈو کی اقتداء میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا مجمع ہو کہ لوگ ناپسند جانتے ہیں تو پھر آپ دیہاتی کو آپ آگے نہ کریں۔ لیکن اگر بالفرض دیہاتی اچھے، اس نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے اور وہ پاکی ناپاکی کا اچھا خیال رکھتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناپسند نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی آپ آگے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو فاسق ہے، گناہ گار ہے یا داڑھی منڈا ہے، ایسے شخص کو بھی آپ آگے نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایسے شخص کو آگے کریں گے تو ایک بہت بڑا ایک عظیم الشان منصب ہوتا ہے جماعت کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں، کیونکہ جو فاسق ہوگا، گناہ گار ہوگا، اگر اس کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں گے تو جو دین اسلام ہے، شریعت ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اور لوگ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب فاسق ہے تو اس کا آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ اس نے پتہ نہیں وضو کیا بھی ہے یا وضو نہیں بھی کیا ہے، یا اسی طریقے سے وہ حرام تو نہیں کھاتا ہے اور حلال اختیار کرتا ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں دل کو اطمینان نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو اندھا ہے، تو اندھے کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاکی ناپاکی کا بعض اوقات خیال نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اندھا ایسا ہے جو خوب اچھے طریقے سے پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی امام بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ولد زنا ہے، ولد زنا کو بھی آپ امام نہ بنائیں، کیونکہ لوگوں کو ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا پسند نہیں ہے۔ ایسے شخص کو امامت بنانے کی صورت میں لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور جماعت یہ کم ہو جائے گی، جو کہ شریعت جس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ لیکن بالفرض اگر ان کو مقدم کر دیا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا جازہ، نماز جائز ہو جائے گی، آپ کے ذمہ سے فرض یہ ادا ہو جائے گا۔ یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ اب آگے چلیں۔ وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَلَّا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلَاةَ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ نماز کو زیادہ لمبی نہ کرے مقتدیوں کے ساتھ۔ جب آپ نماز پڑھ رہا ہے امام، تو امام نماز مختصر کرے، اور جو مستحب قرات ہے، اور مستحب قرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، تفصیل میں نہیں جاتا، آپ بہرحال اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے اندر ان کی قرات کرنی چاہیے، اور رکوع سجدے کو بھی بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تھکے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نماز بہت زیادہ لمبی کریں گے تو لوگ مشقت کے اندر پڑ جائیں گے اور جماعت کم ہو سکتی ہے، جو کہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اکیلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی عورت، ایک تو یہ نا کہ مرد جماعت کروا رہا ہے تو پیچھے عورتوں کی صف ہے، وہ نہیں، ایک یہ کہ عورتیں ہی ساری 8-10 عورتیں اکٹھی ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ چیز پسند نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بالفرض اگر ایسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، صف کے درمیان میں، ایسے نہیں ہوگی جس طریقے سے مردوں کی جماعت ہوتی ہے امام آگے کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کی جماعت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔
تو اس چیز کا خیال رکھنا آپ نے۔ تو فرمایا کہ مکروہ ہے یہ والی بات عورتوں کے لیے کہ وہ اکیلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ فَإِنْ فعلنا، اور بالفرض اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، وقفت الامامۃ وسطہن، تو جو امامت ہے یعنی امام، اس کی مؤنث ہے امامہ، جو ان میں سے جو امام ہے وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی، کالعراۃ، جیسا کہ ننگے لوگ۔ دیکھیں اگر ننگے لوگ ہیں تو جن کے پاس کپڑا نہیں ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس میں جو امام ہوگا نا وہ درمیان، صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے سارے اس کی اقتداء میں کھڑے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا اور وہ سارے مل کے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اس میں سطر کی زیادہ پوشیدگی ہوتی ہے، اور جب آپ امام کو آگے کر دیں گے تو پھر وہ سطر کی پوشیدگی نہیں رہے گی، سطر کھل جائے گا، تو اس وجہ سے یہ پسند نہیں ہے۔ تو عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورتیں بھی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام درمیان میں کھڑی ہوگی، امام آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ اگلا مسئلہ، ومن صلی مع واحد اقامہ یمینی، اور جو شخص کسی ایک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے۔ دیکھیں اگر دو شخص ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کھڑا ہوگا اور امام اپنے دائیں جانب وہ اپنے ساتھ جو مقتدی ہے اس کو کھڑا کرے گا۔ اس میں ایک چیز کا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو ایڑی ہے، پاؤں کا پنجہ نہیں بلکہ پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑی، وہ ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو، بس اتنا کافی ہے۔ پنجہ بے شک آگے بھی ہو جائے اس کا کوئی وہ حرج نہیں ہے، ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہونی چاہیے اور بالکل اپنے ساتھ کھڑا کر کے وہ نماز پڑھے۔ یہ فرمایا ایک کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ، اور اگر امام کے ساتھ دو بندے ہیں یعنی کہ گویا کہ ٹوٹل 3 بندے ہیں، تقدمہما، تو امام ان دونوں سے مقدم ہوگا، پھر امام آگے ہوگا اور وہ جو دونوں ہیں وہ دونوں اس کے پیچھے اقتداء کے اندر نماز پڑھیں گے۔ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَن يَقْتَدُوا بِامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں، بالغ مرد ہیں، وہ عورت کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ جو ان کی امام ہے وہ عورت بن جائے، یا اسی طریقے سے جو ان کا امام ہے وہ نابالغ بچہ بن جائے، تو بالغ مرد کی نماز نابالغ بچے کے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بالغ مرد کی نماز اور نابالغ بچے کی نماز بھی عورت کی اقتداء کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کچھ مسائل ہم نے پڑھ لی ہیں، جماعت کے کچھ مسائل اور ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کس کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنثَىٰ ثُمَّ النِّسَاءُ فَإِنْ قَامَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوزُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجُوزُ خُرُوجُ الْعَجُوزِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمُقْتَصِي خَلْفَ الْعُرْيَانِ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھنے بھی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مرد صف باندھیں گے، پھر بچے، پھر خنثی، پھر عورتیں، اور اگر عورت کھڑی ہو گئی ہے ایک آدمی کے پہلو میں اور وہ دونوں ایک نماز میں مشترک ہیں تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور مکروہ ہے عورت کے لیے جماعت کا حاضر ہونا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ بڑھیا نکلے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائز ہے بڑھیا کے لیے نکلنا تمام نمازوں میں، اور نہیں نماز پڑھے گا پاک آدمی اس شخص کے پیچھے جس کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہو، اور نہ ہی پاک عورتیں استحاضہ والی عورت کے پیچھے، اور نہ ہی پڑھا ہوا امی کے پیچھے، ان پڑھ کے پیچھے، اور نہ ہی کپڑا پہننے والا ننگے کے پیچھے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام کی اقتداء کے اندر جو نماز پڑھنے والے ہیں اس میں بالغ مرد بھی ہیں اور اسی طریقے سے اس میں نابالغ بھی ہیں، اس میں وہ ہجڑے بھی ہیں جس کو عربی کے اندر خنثی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں عورتیں بھی ہیں۔ تو اس میں صف کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو دیکھیں اس میں صف کی ترتیب یہ ہوگی کہ جو اعلیٰ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جس کا درجہ ہے اس کو دوسرے نمبر پر، پھر جس کا درجہ ہے اس کو تیسرے نمبر پر، پھر جس کا درجہ ہے اس کو چوتھے نمبر پر لایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بالغ مرد ہیں تو مردوں کی صف پہلے بنے گی، اس کے بعد اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر اس کے بعد بچوں کی صف بنے گی، اور اس کے بعد اگر ہجڑے بھی ہیں، خنثی بھی ہے، تو اگر وہ ہے تو پھر اس کی صف بنے گی، اور پھر آخر کے اندر جو صف بنے گی وہ عورتوں کی صف بنے گی۔ تو اس ترتیب سے صفوں کی ترتیب ہوگی اور پھر امام یہ نماز پڑھائے گا۔ یہ فرمایا کہ مردوں کی صف پہلے بنے گی، پھر بچوں کی، اور تیسرے نمبر پر ہجڑوں کی، اور چوتھے نمبر پر عورتوں کی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے مسئلہ محاذات۔
مسئلہ محاذات کیا ہے وہ آگے خود ذکر کیا جا رہا ہے کہ عورت اگر مرد کے پہلو میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے اور وہ دونوں ایک ہی نماز کے اندر شریک ہیں، مثال کے طور پہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں فَإِنْ قَامَتِ اگر عورت کھڑی ہو گئی ہے مرد کے پہلو میں اور وہ دونوں ایک ہی نماز کے اندر مشترک، یعنی ایک ہی نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، فسد الصلاۃ، تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو مسئلہ محاذات کہتے ہیں۔ یہاں پر تو حضرت نے عموماً ایک مسئلہ ذکر کیا، اس کی تفصیل نہیں بیان کی ہے، وگرنہ مسئلہ محاذات کے اندر مرد کی نماز کی فاسد ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جن شرطوں کا لحاظ اور خیال رکھا جائے تو تب مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے، اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر مرد کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت نے تفصیل نہیں کی ہے تو اس لیے ہم بھی یہاں پر تفصیل نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگانے سے پہلے آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے اور بہترین عالم دین سے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، پھر آگے کسی کو مسئلہ بتائیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی مسئلہ بتا دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ محاذات، اگر عورت مرد کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور وہ دونوں ایک نماز میں مشترک ہیں تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے جماعت میں حاضر ہونا۔ جو مردوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مرد مسجد میں، عورتوں کے لیے جماعت میں جا کے شریک ہونا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے پیچھے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ فتنے کا دور ہے اور عورت کے باہر نکلنے کے اندر بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور اسی کی حدیث مبارک کے اندر بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ عورتیں اگر مردوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ مکروہ ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بوڑھی عورت ہے، ایسی بوڑھی عورت ہے کہ جس کی طرف کسی کو شہوت اور کسی کو میلان نہیں ہو سکتا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ فجر میں آ جاتی ہے، مغرب میں آ جاتی ہے، عشاء میں آ جاتی ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ ان تین نمازوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے، فجر ہے تو اس میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، مغرب میں اس وقت بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز تو ہوتی ہی مکمل اندھیرے میں۔ تو ایک تو وہ ویسے ہی بڑھیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اندھیرا بھی ہے تو کوئی اس کو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکے گا اور کسی کا اس کی طرف ملان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ولا باسا، کوئی حرج نہیں ہے کہ بڑھیا عورت اگر فجر مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتی ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بڑھیا عورت صرف یہ تین نمازوں میں نہیں بلکہ ساری نمازوں میں آ جائے تو وہ آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد یجوز خروج العجوز، عجوز یعنی بڑھیا عورت کے لیے جائز ہے نکلنا ساری نمازوں کے لیے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ بڑھیا عورت کے لیے بھی بہتر اور پسندیدہ یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، وہ جا کے جماعت کے اندر شریک نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا ولا یصلی الطاہر خلف من سلس البول۔ سلس البول کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کا چلنا، سلس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور بول عربی میں کہتے ہیں پیشاب کو۔ تو بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہوتا ہے، ان کے پیشاب کے قطرے چلتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، تو ایسے شخص کے لیے نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھے گا، نماز ایسے شخص سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو اتنا وقفہ اور سپیس مل جاتی ہے کہ جس میں اس کے پیشاب کے قطرے رک جائیں اور وہ پاکی حاصل کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لے، پھر تو اس کے لیے یہی لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا، سارا وقت ہی اس کے پیشاب کے قطرے چلتے رہتے ہیں، تو پھر یہ شخص ایسے ہی نماز پڑھے گا، تو یہ معذور ہوگا۔ اب معذور کے پیچھے جو ایک عام نارمل ایک پاک آدمی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، معذور کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، معذور امامت نہیں کروا سکتا پاک مردوں کی۔ وجہ یہ ہے کہ جو امام ہے اس کا مقتدیوں سے افضل، یہ کم از کم یہ ان کے برابر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر امام ادنا ہے، مقتدی اعلیٰ ہے، تو پھر اعلیٰ کی ادنا کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ میں نے فرمایا کہ جو پاک ہے، پاک مرد ہے، اس کی پیشاب کے قطروں والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے طاہرہ پاک عورت کی نماز استحاضہ والی عورت کے پیچھے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے حیض میں تو عورت سے ویسی نماز معاف ہے، دوسرا یہ ہے کہ حیض کے علاوہ بھی بعض اوقات عورتوں کو خون جاری رہتا ہے، ایسے خون کو استحاضہ کہتے ہیں، اور ایسی عورت کو جس کا حیض کے علاوہ بھی خون جاری رہے یا حیض سے خون بڑھ جائے اس کو مستحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو مستحاضہ کے لیے بھی نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ تو لیکن ایک طرف ایک پاک عورت ہے جس کو استحاضہ والا بیماری نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ استحاضہ والی عورت ہے، تو استحاضہ والی عورت یہ امامت نہیں کروا سکتی پاک عورت کو، پاک عورت کی نماز اس استحاضہ والی عورت کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ طاہرات پاک عورتوں کی نماز مستحاضہ عورت کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ ان پڑھ ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو اب جس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اس کی نماز اس ان پڑھ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہی فرمایا کہ جو قاری ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کی نماز اس امی ان پڑھ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ننگا ہے اور ایک نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنا صدر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کپڑے پہنے والے کی نماز اس ننگے کے پیچھے نہیں ہوگی۔
ننگے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کپڑے پہننے والے کے پیچھے وہ نماز پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ماسح کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِينَ وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِي وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَن يُصَلِّي فَرْضًا خَلْفَ مَن يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ وَيُصَلِّي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ وَمَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَن يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ۔ عبارت ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کو، اور موزوں پر مسح کرنے والا پاؤں دھونے والوں کو، اور نماز پڑھے گا کھڑا ہو کر پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے، اور نماز نہیں پڑھے گا وہ شخص جو رکوع سجدہ کرتا ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے پیچھے، اور نماز نہیں پڑھے گا فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے، اور نہ ہی وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہے کسی اور فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے، اور نماز پڑھے گا نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے، اور جس شخص نے اقتداء کی کسی امام کی، پھر اس کو معلوم ہوا کہ وہ تو پاکی پر نہیں ہے تو نماز کو لوٹائے گا، اور مکروہ ہے مصلی نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اپنے کپڑے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے بھی نماز کے کچھ مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے تیمم کیا ہے اور وہ امامت کروا رہا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے باقاعدہ وضو کیا ہے، تو آیا وضو کرنے والوں کی نماز اس تیمم کرنے والوں کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، لیکن حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو وضو کرنے والے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی نماز تیمم کر کے جو نماز پڑھا رہا ہے، امامت کروا رہا ہے، ان کی اقتداء میں درست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو تیمم یہ وضو کا ہی قائم مقام ہوتا ہے، وضو کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، تو وضو کے ہی حکم کے اندر یہ شمار ہوتا ہے، تو لہذا اگر اس نے کسی عذر کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو اس کا تیمم درست ہے، اس کو پاکی حاصل ہو چکی ہے، اور وہ امامت کرواتا ہے تو اس کی امامت درست ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں دھوئے ہیں، تو اب یہ جس نے موزوں پر مسح کیا ہے اس کا وضو بھی کامل اور مکمل ہے، اور اگر یہ شخص امامت کرواتا ہے تو اس کی امامت بھی درست ہے، اور اس کے پیچھے ایسے لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں دھوئے تھے وضو کے اندر، تو ایسے لوگ اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، امام کی نماز بھی درست ہوگی اور اسی طریقے سے مقتدیوں کی نماز یہ بھی درست ہوگی۔ یہ فرمایا ماسح علی الخفین، خف کہتے ہیں موزے کو، خفین دو موزے، یعنی جس نے اپنے دونوں پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر مسح کیا تھا نماز وضو میں، اب وہ نماز پڑھاتا ہے الغاسلین۔ غاسل اس کا مطلب ہوتا ہے دھونے والے، غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، تو وہ غاسلین کو نماز پڑھاتا ہے تو یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے جو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شخص معذور ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے ایسے مقتدی جن کو عذر نہیں ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز اس بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے یہ درست ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز پڑھیں گے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے خلف القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص صحت مند ہے، وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو رکوع سجدے کے اوپر قادر نہیں ہے، وجہ یہ کہ وہ بیمار ہے یا اس کے لیے کوئی مسئلہ کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو وہ شخص جو رکوع سجدہ کر سکتا ہے وہ ایسے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس اشارے کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ جو کامل رکوع سجدہ کرنے والا ہے یہ اس کی اقتداء کے اندر نماز پڑھے، نہ یہ کہ وہ اس کو نماز پڑھائے۔ یہ فرمایا نماز نہیں پڑھے گا وہ شخص جو کہ رکوع سجدہ کرتا ہے خلف المومی، مومی آما یومی ایمان، ایما اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، تو مومی اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے والا، تو یہ جو مومی ہے مومی کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والا نماز نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ ایک شخص فرض پڑھنے والا ہے اور ایک شخص نفل پڑھنے والا ہے، تو فرض نماز پڑھنے والا یہ نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ کی نماز ادنا کے پیچھے نہیں ہوتی، اور فرض یہ اعلیٰ ہے اور نفل یہ ادنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس درست ہے، یعنی نفل نماز پڑھنے والا وہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں اپنے نفل پڑھ سکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ نماز نہیں پڑھے گا فرض نماز پڑھنے والا خلف المتنفل، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے، اور اسی طریقے سے ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر، ایک شخص ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہو۔ مثال کے وقت ظہر کا وقت ہے تو ایک شخص نے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، اور یہاں پر ایک شخص اور وہ بھی ہے جو اس وقت عصر کے 4 فرض کی قضا پڑھ رہا ہے۔ اب جس نے اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے وہ اس عصر کی قضا کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ دونوں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو جماعت ہے اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہوں اس کے اندر اتحاد ہونا بھی ضروری ہے، اور یہاں پر اتحاد نہیں ہے، ایک عصر پڑھ رہا ہے ایک ظہر پڑھ رہا ہے، تو لہذا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ اپنی الگ نماز پڑھے، وہ اپنی الگ نماز پڑھے۔ یہ فرمایا ولا من یصلی، اور نہ ہی اس شخص کی نماز ہوگی جو کہ ایک فرض پڑھ رہا ہے خلفہ اس شخص کے پیچھے من یصلی فرض آخر، جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اس فرض کی نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ویصلی المتنفل خلف المفترض، اور جو نفل نماز پڑھنے والا ہے وہ فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز یہ درست ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو نماز ایسی ہو جو نفل نہیں ہو سکتی، جیسے بالفرض مغرب کی نماز، اب 3 رکعت تو نفل نہیں ہو سکتی، اب اگر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نفل نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد آگے بتایا ومن اقتداء بامام ثم علم، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس شخص نے کسی امام کی اقتداء کی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ امام کا وضو نہیں تھا، اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا یا اس کے کپڑے ناپاک تھے، کوئی بھی وجہ تھی کہ اس کی نماز درست نہیں تھی، تو اگر امام کی نماز درست نہیں ہوگی تو جتنے پیچھے مقتدی جنہوں نے اس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے سب کی نماز ضائع ہو جائے گی، اور سب کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ اپنے نماز کو لوٹائیں اور اپنے نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی امام کی اقتداء کی پھر اس کو معلوم ہوا کہ اس نے تو غیر طہارت پر نماز پڑھائی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی، اس کے کپڑے ناپاک تھے یا اس کا جسم ناپاک تھا وغیرہ ذالکہ، تو پھر کیا کرے گا؟ اعاد الصلاۃ، امام یہ بھی نماز لوٹائے گا اور جو مقتدی ہیں سب کے سب نماز کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو نمازی ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے کپڑوں سے کھیلے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خارش کا مرض ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر خارش کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کر رہے ہوں گے، خام خواہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کاٹن کے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ایسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھتے وقت انہوں نے لازماً اپنی قمیض کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی خام خواہ۔ تو یہ والے کام جو ہے نا کہ نماز میں انسان اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلتا رہے یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلتا رہے، خارش کرتا رہے، یہ مکروہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں تو وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، عمل کثیر ہونے کی وجہ سے پھر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور بچے جو نماز پڑھتے ہیں جب آپ شروع میں بچوں کو نماز کے لیے لگائیں تو آپ ان کا بطور خاص خیال کریں کہ وہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ ہلائیں اور بڑے تسلی، سکون اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بچوں کے اندر یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے۔ تو بچوں کے اندر یہ والی ایک چیز چلتی ہے اور پھر وہ چلتے چلتے آخر تک مرتے دم تک یہ والی چیز چلتی رہتی ہے اور نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ نماز آپ پڑھیں ایسے تسلی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ کھڑے ہو رہے ہو نماز کے اندر تو آپ ایسے کھڑے ہوں گویا کہ کسی نے کوئی لکڑی گاڑ دی ہے، جیسے اس کے اندر بالکل کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایسے آپ نماز پڑھیں کہ جو بھی آپ رکن ادا کریں بالکل پرسکون اور تسلی کے ساتھ، کہ آپ کے کسی جسم کے کسی عضو کے اندر بھی کوئی خام خواہ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ والا مسئلہ ہے، یہاں تک امامت کے مسائل یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو مکروہات صلاۃ ہیں، نماز کے اندر مکروہ چیزیں ہیں، ہم ان کا بیان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکروہات صلاۃ پڑھیں گے، یعنی نماز میں وہ کام جو کہ مکروہ ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ولا يقلب الحصى الا الا يمكنه السجود عليه فيسويه مره واحده ولا يفرقع اصابعه ولا يشبك ولا يتخسر ولا يسدل ثوبه ولا يكفه ولا يعكس شعره ولا يلتفت يمينا وشمالا
ولا یقعی کإقعاء الکلب ولا یرد السلام بلسانہ ولا بیدہ ولا یتربع الا من عذر ولا یاکل ولا یشرب فإن سبقہ الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلاتہ ان لم یکن اماما فإن کان اماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاتہ ما لم یتکلم بل استئناف افضل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کنکریوں کو نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اگر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کو درست کر لے، اور اپنی انگلیوں کو نہیں چٹکائے گا، اور انگلیوں کو انگلیوں میں داخل نہیں کرے گا، اور اپنے پہلوؤں پر نہیں رکھے گا، اور اپنے کپڑے کو نہیں لٹکائے گا، اور کپڑے کو نہیں سمیٹے گا، اور اپنے بالوں کو نہیں گوندے گا، اور توجہ نہیں کرے گا دائیں اور بائیں، اور ایسے نہیں بیٹھے گا جیسا کہ کتا بیٹھتا ہے، اور سلام کا جواب نہیں دے گا اپنی زبان کے ساتھ اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ ولا یتربع، اور چونکڑی مار کر نہیں بیٹھے گا مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اور کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور اگر اس سے حدث سبقت لے جائے تو وہ پھر جائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنا رکھے گا، اور اگر وہ امام نہیں ہے، اور اگر وہ امام ہے تو اپنا خلیفہ بنائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے گا جب تک کہ اس نے کلام نہیں کیا، اور استئناف یہ افضل ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن یہاں سے وہ والے کام ہیں جو آپ نماز میں نہیں کر سکتے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ کام جب آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلا کام جو منع کیا وہ یہ ہے کہ کنکریوں کو پلٹنا۔ پہلے زمانے کے اندر چونکہ وہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو وہ کنکریاں بچھا دی جاتی تھی، تو جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو وہ کنکریاں اوپر نیچے ہوتی تھیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، سجدے میں جانے سے پہلے کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیتے تھے تاکہ سجدہ کرنے کے اندر مشکل نہ ہو۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ کنکریوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ حصا یہ کنکریوں کو کہتے ہیں۔ تو کنکری جہاں پر ہے جیسے آپ اسی کے اوپر سجدہ کر لیں، مگر یہ کہ کوئی بہت زیادہ کنکریاں ہیں ابھری ہوئی ہیں اور سجدہ کرنے میں مشکل ہے تو آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے وہ سجدے کی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹھیک کر کے آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیں، ایسے کر لیں۔ آج کل کے دور کے اندر نہ تو کنکریاں ہیں اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ پکے فرش بنے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، تو آج کل تو یہ والا مسئلہ ویسے ہی حل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جو کنکری ہیں اس کو نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اگر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی نکیلی کنکری نکلی ہوئی ہے یا بہت ہی زیادہ جو سرفیس سطح ہے اوپر نیچے ہے، تو پھر کیا کرے گا، فیسویہ، سوا یسوی تسویہ، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، مرتم واحدہ، ایک مرتبہ اس کو برابر کر دے اور پھر اس میں وہ سجدہ کر لے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان کیا، یفرق اصابعہ، اپنی انگلیوں کو نہیں چٹکھائے گا۔ اب انگلیوں کو چٹکھانا کیسے ہے؟ انگلیوں کو چٹکھانا ایک تو یہ ہے کہ یہ انگلیاں چڑک رہی ہیں یا پھر یہ پٹاخے نکال رہا ہے اس طریقے سے، تو یہ والا کام نماز کے اندر کرنے والا نہیں ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، بڑے تسلی اور سکون سے آپ عبادت کریں، انگلیوں کے ساتھ کھیلنا، انگلیاں چٹکھانا، اس کام سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے تشبیک بھی نہیں کرے گا۔ اب تشبیک کہتے ہیں یہ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر دینا، یہ تشبیک ہے، یہ تشبیک کرنا نماز کے اندر یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا، یتخسر، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں پہ نہیں رکھے گا، مطلب آپ نے ہاتھ جو قیام میں آپ کھڑے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ لیا یا ایسے رکھ لیا، ایسے رکھ لیا، رانوں پہ رکھ لیا، کمر پہ رکھ لیا، پیٹ پہ رکھ لیا، نہیں، ہاتھ باندھنے اسی طریقے سے آپ ہاتھ باندھیں، یا رکوع میں ہے تو آپ اس کو گھٹنوں کو پکڑیں، کہیں اور جگہ نہ آپ لٹکائیں، سجدے میں، یعنی نماز کا کوئی بھی رکن ہو اس میں ہاتھ رکھنے کی ایک مقرر اور مخصوص جگہ ہے، اس جگہ سے ہٹ کر آپ آگے پیچھے اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کریں کہیں اور آپ اپنے ہاتھوں کو نہ رکھیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یسل صوب، اپنے کپڑے کو نہیں لٹکائے گا۔ اب یہ صدل کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، میں آپ کو رومال سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ رومال ہے نا، اس کو جیسے ہم کندھے کے اوپر لٹکا لیتے ہیں نا، جو مرد لوگ ہیں وہ ایسے آپ نے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ نے کندھے کے اوپر رومال لٹکایا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں، یہ ایسے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، رومال کو باندھنا کیا ہے، کم از کم باندھنا یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں، یہ جو ہے نا، یہ اس کو لٹکانا نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ نماز باندھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جب جنازہ ہوتا ہے نا تو اس میں لوگ خیال نہیں کرتے اور کپڑا لٹکا لیتے ہیں۔ نماز جب پڑھتے ہیں، جو فرض نماز ہے، سنت ہے، واجب ہے، اس میں تو خیر کوئی صدل نہیں ہوتا، لیکن جنازے کے وقت اس کا مسئلہ تھوڑا سا پیش آتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے چادر ہے، یہ رومال تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، چادر ہے تو چادر بھی آپ ایسے کندھے پر نہ لٹکائیں، ایک کندھے پر، دونوں کندھوں پر، کہ اس کے کنارے نیچے لٹک رہے ہو، ایسا نہ کریں، اس کو باندھا جا سکتا ہے، باندھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ ان کے کپڑوں کی استری نہ خراب ہو جائے، وہ اپنے کپڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، جب بیٹھنے لگتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ اپنے کپڑے سمٹا کر وہ بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہو تو اس سے بڑی پرہیز کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں،
یا اگر رومال آگے رکھا ہے، چادر آگے رکھی ہے تو اس کو سمٹا کر اپنے پاس سے رکھتے ہیں، تو یہ والا کام کرنے کے نہیں ہیں. کپڑے ٹھیک ہے جیسے ہیں، بس آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. کپڑے ٹھیک کرنا، کپڑے سمیٹنا، کپڑے پھیلانا، یہ والے کام پرہیز کریں. یہ فرمایا اپنے کپڑے بھی نہیں وہ سمیٹے گا، اور نہ ہی عکس شعر کرے گا. شعر کہتے ہیں بالوں کو، اور عکس کہتے ہیں گوندنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض جو مرد ہیں وہ پونی بنا لیتے ہیں، پونی بنا کے وہ بالوں کو گوند لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جوڑا بنا دیتے ہیں یہاں پہ اوپر اس طریقے سے گوند سے یا جیل لگا کر، وہ ایک ایسے فیشن کے طور پہ. تو یہ والے کام بھی کرنے والے نہیں ہیں. نماز میں ان کاموں سے بھی آپ پرہیز کریں. اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ دائیں بائیں بھی متوجہ نہیں ہوگا. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے بالفرض آپ کھڑے ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ والے کام نہیں کرنے. نماز آپ نے جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ سجدے کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ دو پاؤں کے درمیان ہو، وغیرہ ذالکہ. جہاں پر بھی کوئی بھی رکن ہے نماز کا تو نظر کی ایک مخصوص جگہ مقرر ہے. نظر ادھر کوئی رکھیں، ادھر ادھر متوجہ ہونا یا ادھر ادھر دیکھنا، اس سے پرہیز کریں، یہ مکروہ عمل ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ایک آئے قلب کی طرح نہ کریں. جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے نا اس طریقے سے نہ بیٹھیں. اب یہ تو کر کے دکھانا پڑے گا، اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ پہلے آپ سبق دیکھ لیں، پھر یہ کتے کے بیٹھنے کی طرح کس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد آگے فرمایا کہ سلام کا جواب نہیں دے گا، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے. کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو کوئی یہاں سے گزر رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تو اس کو نہیں پتہ چلا، اس نے کہہ دیا شکور صاحب السلام علیکم، تو آپ آگے سے کہیں وعلیکم السلام. نہیں، یہ ایک عام منع ہے. نماز میں آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے. اور جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ دور سے سلام کر دیتے ہیں السلام علیکم، تو اب وہ کسی نے آپ کو سلام کیا، اب آپ نماز پڑھے تھے، آپ زبان سے تو جواب نہیں دے سکتے، آپ نے ایسے کہہ دیا وعلیکم السلام. نہیں، نہ آپ سلام کا جواب زبان سے دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ ہاتھوں کے ساتھ سلام کا جواب دے سکتے ہیں. ولا یتربعوا، اور چونکڑی مار کر بیٹھنا. تو چونکڑی مار کر بیٹھنا نماز کے اندر یہ بھی مکروہ ہے. اس طریقے سے آپ نماز نہ پڑھیں. مگر یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی پھوڑا نکلا ہوتا ہے، کوئی پھنسی نکلی ہوتی ہے، وہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے، یا موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے طریقے سے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر چونکڑی مار کر بیٹھا جا سکتا ہے. ولا یاکلوا ولا یشربوا، اور نماز کے اندر کھایا پیا نہیں جا سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کوئی چیز کھا بھی رہے ہیں، یا ساتھ ساتھ آپ نے بوتل رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا اس کا سپ بھی لے لیتے ہیں، تو یہ والا کام نماز میں نہیں آپ کر سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد آگے مسئلہ بتایا فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ، اگر حدث اس سے سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے. مطلب یہ کہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا خون نکل آیا ہے یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ انصرف، تو وہاں سے واپس چلا جائے، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے. مطلب یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، 4 رکعتی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ جا کے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں نماز پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں نماز کے اوپر بنیاد رکھنا. علم یکن امامن، اگر یہ امام نہیں ہے. اور اگر امام تھا، امام کا دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنا خلیفہ مقرر کر دے. 2 رکعت نماز پڑھ رہی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو پیچھے سے کسی بندے کو آگے کر دے. جس بندے کو آگے کرے گا وہ اس کی نماز مکمل کر دے گا. اب یہ وہاں سے جائے گا، جا کے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت ابھی باقی ہے تو جماعت کے اندر یہ شریک ہو جائے. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے تو پھر باقی نماز چاہے تو جہاں پہ اس نے وضو کیا تھا وہاں کر قریب ہی پڑھ لے، چاہے تو پھر واپس آ کر پڑھ لے. تو یہ اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی باقاعدہ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ان کا خیال نہیں آپ رکھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال تفصیل چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم بھی تفصیل نہیں بتاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر حدث سبقت لے جائے تو واپس پھر جائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے گا. مطلب جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کر دے گا اگر امام نہیں ہے. اور اگر امام ہے تو پھر اپنا خلیفہ بھی مقرر کرے گا، وضو کرے گا اور اپنی نماز کی بنیاد رکھے گا جب تک اس نے کلام نہیں کیا. اگر اس نے کلام کر دیا، مطلب اس کا وضو ٹوٹا تھا نا، یہ وضو کرنے کے لیے گیا تھا اور اس نے درمیان میں کسی سے بات چیت کر لی، تو اب جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہاں سے نہیں پڑھ سکتا، اب نئے سرے سے ہی پڑھے گا. والاستئناف افضل، لیکن استئناف دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ جا کے وضو کر کے وہاں سے نماز شروع نہ کریں بلکہ آپ نئے سرے سے نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے. تو بہرحال یہ والا مسئلہ ہو گیا. اب یہاں پہ ایک ہم یہ والی چیز دیکھ لیتے ہیں، ایک آئے قلب کتا کیسے بیٹھتا ہے، اور دوسرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چونکڑی مار کر کیسے بیٹھا جاتا ہے. یہاں پہ پہلا جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کتے کے بیٹھنے کی طرح آپ نے نہیں بیٹھنا. کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا یہ ہے، ایسے آپ نے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ سرین کے اوپر بیٹھیں اور آپ اپنے دونوں پاؤں اس طریقے سے کھڑے کر کے اس کو اپنے ساتھ لگا لیں یا اس کو ایسے کھڑا کر لیں. اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے آگے جو دوسرا مسئلہ تھا تربو، یعنی چونکڑی مار کر نماز پڑھنا، اس طریقے سے یہ نماز پڑھنا بھی مکروہ عمل ہے. مگر یہ کہ کوئی عذر ہے، آپ جیسے بیٹھے جاتا ہے نماز کے اندر اس طریقے سے اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے
تو پھر آپ کو کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، تو پھر آپ چوکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نماز کے اندر اگر احتلام ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِن نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ قَهْقَهَ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِن رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، یا اس پر جنون پاگل پن طاری ہو گیا، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس نے کھلکھلا کر ہنس پڑا، تو نماز اور وضو دونوں کو دوبارہ دہرائے گا۔ اور اگر اس نے بات کر لی نماز میں، جان بوجھ کر کی ہو یا بھول کر، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر حدث سبقت لے جائے بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو وضو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کر دیا اس حالت میں، یا کلام کر دیا یا کوئی اور عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، تو نماز پوری ہو گئی۔ اور اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھ لیا اپنی نماز میں، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران وہ سو گیا۔ اب سونے کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، تو جب اس کا احتلام ہوگا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ یہ وضو بھی دہرائے، بلکہ چونکہ احتلام ہو چکا ہے تو لہذا غسل بھی کرے گا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ اگر سویا تھا، احتلام ہو گیا، او جنہ۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا، یعنی پاگل ہو گیا، تو اس پاگل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور پاگل سے تو ویسی نمازیں معاف ہوتی ہیں، تو جب تک اس کا پاگل پن برقرار ہے اس کے اوپر نماز بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وضو بھی کرے گا دوبارہ اور وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ او اغمی علیہ، یہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اس کو ہوش میں آئے گا تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ یہ وضو بھی کرے اور نماز بھی دہرائے۔ او کہا، یا اس نے کہا لگایا، کہا کا مطلب یہ کہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، ایسی ہنسی جس کے اندر آواز ہو، آواز لگا کر ہنسا جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے وضو کر کے نماز کو دہرایا جاتا ہے۔ استانف الوضوء وصلہ، ان ساری صورتوں میں، یعنی احتلام ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، جب بے ہوشی طاری ہو گئی تھی یا کہکا لگا دیا تھا، ان ساری صورتوں کے اندر استانف الوضوء وصلہ، وضو بھی نیا کرے گا اور نماز بھی دوبارہ دہرائے گا۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، نماز کے اندر اگر اس نے بات کر لی، کوئی شخص آیا تھا، اس نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا، چاہے جان بوجھ کر کلام کیا ہو یا بھولے کی وجہ سے اس سے کلام ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ اگر نماز میں بول پڑا، چاہے جان بوجھ کر بولا ہو یا اس کو یاد نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے کلام کر لیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ نماز کو دوبارہ دہرائے۔ یہ فرمایا بطلت صلاتہ۔ اس کے بعد آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا اگر اس سے حدث لے جائے، حدث سبقت لے جائے، حدث آگے بڑھ جائے، مطلب یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو وضو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ دیکھیں، جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اور اس نے اس کے بعد چاہے دعائیں پڑھی ہوں، درود شریف پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اور اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اب اس کا جب وضو ٹوٹ جائے گا تو ایک جو واجب ہے نماز کا وہ ہے سلام پھیرنا، اب ایک واجب باقی رہ گیا ہے اور اس واجب کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اگر تو یہ نماز کی بنا کرتا ہے یہاں پر، یعنی اسی نماز کے اوپر اسی کی بنیاد رکھتا ہے، تو یہ وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد بیٹھ کر یہ سلام پھیر جائے گا اور اس کی نماز یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اگر حدث سے سبقت لے جائے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے، بعد اس کے کہ یہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، تو یہ وضو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر اس حالت میں حدث لاحق کر لیا اپنے آپ کو، مطلب یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا قاعدہ اخیرہ میں اور اس نے جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، یا اسی طریقے سے اس نے کسی سے کلام کر لیا یا کوئی اور نماز کے منافی کوئی اور اس نے کام کر لیا، مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، اس نے کوئی چیز کھا لی، پی لی یا قبلے سے اپنا رخ ہٹا لیا، تو نماز مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں تک نماز کے جتنے فرائض ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن جو ایک واجب ہے سلام پھیرنے والا وہ واجب ابھی باقی رہتا ہے،
تو لہذا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ اب وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو دہرانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو نماز مکمل ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ نماز کے فرض پورے ہو گئے ہیں، لیکن جو واجب ہے وہ واجب ابھی باقی ہے، لہذا یہ نماز کو دوبارہ لوٹائے گا، یہی فرمایا۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث کو لاحق کر لیا اس حالت میں، یعنی قاعدہ خیرت میں تشہد کی مقدار یہ بیٹھ چکا تھا، او تکلم، یہ اس نے کلام کر لیا ہے، او عمل عملا، یا کوئی اور عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یا چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے، یا قبلے سے ہٹ گیا ہے وغیرہ ذالکہ، تم الصلاۃ، تو نماز پوری ہو چکی ہے، لیکن چونکہ واجب ابھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو لہذا ترک واجب کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائے گا اور اپنے واجب کو درست کرے گا۔ آگے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ایک تیمم کرنے والے نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، یعنی اس کو پانی نہیں ملا، اس نے تلاش کیا اور اس نے پھر تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو نماز کے دوران ہی پانی نظر آ گیا، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ پانی نظر آ چکا ہے، لہذا اب یہ نماز توڑے گا اور جا کے نئے سرے سے وضو کر کے پھر یہ نماز پڑھے گا۔ البتہ اگر اس نے تیمم کیا تھا نا کسی مرض اور بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے ذمہ پانی دیکھنے سے اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا اور تیمم اس کا برقرار رہے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ وَإِن رَأَى، اور اگر اس نے دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو اپنی نماز میں، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسائل شتہ پڑھیں گے، یعنی کچھ مختلف مسائل ہیں جو کہ نماز کے ٹوٹنے سے متعلق ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِن رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُومِيًّا فَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِئُ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كانت مستحاضة فبرأت بطلت صلاتهم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاتهم في هذه المسائل۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے پانی کو دیکھ لیا بعد اس کے کہ وہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، یا اس نے مسح کیا تھا اور اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، یا اس نے موزوں کو اتار دیا عمل قلیل کے ساتھ، یا وہ ان پڑھ تھا اس نے صورت سیکھ لی، یا وہ ننگا تھا اس کو کپڑا مل گیا، یا وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر، یا اس کو یہ یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ نماز ایک لازم ہے اس سے پہلے بھی، یا امام جو کہ قاری تھا اس کو حدث لاحق ہو گیا، اس نے خلیفہ بنا دیا ایک ان پڑھ کو، یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں، یا عصر کا وقت داخل ہو گیا جمعہ میں، یا پھر وہ مسح کرنے والا تھا پٹی پر اور وہ پٹی کھل گئی اس کے زخم کے ٹھیک ہونے سے، یا وہ عورت مستحاضہ تھی وہ ٹھیک ہو گئی، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اور صاحبین نے فرمایا نماز پوری ہو جائے گی ان سارے مسائل میں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا وہ قعدہ اخیرہ میں، جو آخری قعدہ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ چکا تھا، تشہد کی مقدار اس نے پڑھ لی تھی، پھر اس کے ساتھ کچھ ایسے مسائل لاحق آ گئے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو نماز کے فرائض سارے پورے ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ سارے اس کے بعد حضرت نے وہ ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے مسائل لاحق ہو گئے، ان مسائل کے لاحق ہونے کی وجہ سے آیا نماز اب دوبارہ دہرانی پڑے گی یا نماز یہاں پر مکمل ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ پہلے آپ اختلاف سمجھ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز میں عمل اختیاری سے نماز سے باہر نکلنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ جو سارے مسائل ہیں اس میں نماز پڑھنے والے نے اپنے اختیاری عمل سے نماز سے باہر نہیں نکلا ہے، تو اس لیے اگرچہ نماز کے دیگر فرائض پورے ہو چکے ہیں تو عمل اختیاری کی وجہ سے نہ نکلنے کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ سارے اس عذر کو دور کرنے کے بعد وضو کرے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نماز کے فرائض پورے ہو چکے ہیں تو لہذا اگرچہ عمل اختیاری کی وجہ سے نماز سے نہیں نکلا ہے، عمل اضطراری کی وجہ سے نماز سے نکلا ہے، تو نماز کے فرائض پورے ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک جو واجب تھا وہ سلام پھیرنا وہ واجب چھوڑ گیا ہے، تو لہذا صاحبین کے قول کے مطابق نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا سلام چھوٹنے کی وجہ سے۔ امام صاحب کے قول کے مطابق نماز کو دہرانا یہ فرض ہوگا، صاحبین کے قول کے مطابق یہ نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں اس میں اس کا تعلق سابقہ مسئلے کے ساتھ ہی ہے، تو جیسے سابقہ مسئلے کے اندر یہی ہم نے پڑھا تھا کہ فرائض پورے ہو جائیں تو اگرچہ آخری عمل رہ بھی جائے، ترک واجب رہ بھی جائے، تو تب بھی نماز کے فرائض پورے ہونے کی وجہ سے نماز پوری ہو جاتی ہے،
تو یہاں پر بھی چونکہ فرائض پورے ہو چکے ہیں تو لہذا یہاں پر بھی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ وہ مسائل دیکھ لیتے ہیں جس میں حضرت نے یہ والا اختلاف ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اگر وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اور اس نے تیمم کیا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اب اس نے پانی کو دیکھ لیا، اب چونکہ پانی کو دیکھنے کی وجہ سے تیمم کرنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب آیا اس کی یہاں پہ نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب کیوں باطل ہونے کا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمل اختیاری کی وجہ سے نماز سے نہیں نکلا ہے، بلکہ اس کی مجبوری تھی، اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے نماز کو دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک مسئلہ۔ نمبر 2، اس نے موزوں پر مسح کیا تھا اور اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو مقیم ہے اس کے لیے مدت مسح 24 گھنٹے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو مسافر ہے اس کے لیے مدت مسح 72 گھنٹے یعنی 3 دن ہوتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا کہ اس کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے۔ اب جب 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ موزے اتار کے پاؤں کو دھوئے، یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ اس کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اب اس کا وضو ایک حساب سے ٹوٹ چکا ہے، تو اب آیا یہاں سے یہ دوبارہ اس کی نماز پوری ہو چکی ہے یا اس نے نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ عمل اختیاری سے نماز سے نہیں نکلا ہے لہذا یہ اپنی نماز کو لوٹائے گا۔ صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تیسری مثال حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ اس نے موزوں کو اتار دیا عمل قلیل کی وجہ سے، عمل کثیر نہیں، عمل قلیل۔ عمل قلیل ایسے کہ اس نے جو موزے پہنے ہوئے تھے بس پاؤں کا ہلکا سا اشارہ کیا، وہ موزے خود ہی اتر گئے، اچھے طریقے سے خود ہی پاؤں سے کھولنے نہیں پڑے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر موزے پہنے ہوں اور وضو میں موزوں پر مسح کیا ہو اور پھر موزے پہنے ہوں، اگر موزہ کھل جائے یا اتر جائے تو وضو برقرار نہیں رہتا، لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ دوبارہ دھو کر موزے پہنے جائیں۔ تو اب یہ چونکہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، پھر اس کے موزے اترے ہیں، اب آیا اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو چکی ہے، اب دوبارہ یہ نماز پڑھے گا۔ صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مکمل ہو چکی ہے۔ نمبر 4، ایک شخص ان پڑھ تھا، اس کو قرأت نہیں آتی تھی، اس کو تلاوت نہیں آتی تھی، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اب یہ چونکہ معذور ہے، معذور کی نماز ایسے ہی درست ہو جاتی ہے، لیکن یہ معذور شخص تشہد کی مقدار بیٹھا تھا آخری قعدہ میں کہ اس کو ایک سورت یاد ہو گئی، اس کو زبان نہیں یاد ہوگی، پہلے کبھی بھولا ہوا ہوگا پھر دوبارہ اس کو یاد ہوگی، تو اب یہاں پہ جس کو نماز کی صورت یاد ہو چکی ہے تو اس کا عذر برقرار نہیں رہا، اب اس کے ذمہ لازم اور ضروری تھا کہ نماز دوبارہ لوٹائے۔ اب آیا اس صورت میں جب اس کے نماز کے دیگر فرائض پورے ہو چکے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھ چکا ہے، تشہد کی مقدار بھی پوری ہو چکی ہے، یہاں پر اس کو یاد آ گئی، تو آیا اب یہ دوبارہ نماز لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہوگی، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، باطل نہیں ہوئی، نماز مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک واجب چھوٹا ہے، لہذا ترک واجب کی وجہ سے نماز کو دہرانا یہ واجب ہے۔ 4 نمبر 5، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ ننگا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب کپڑے نہ ہو تو نماز تو ختم نہیں ہوتی، نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے، وہ ننگا نماز پڑھ رہا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، اس کو کپڑے مل گئے، اب آیا اس صورت کے اندر وہ دوبارہ نماز لوٹائے گئے، نماز مکمل ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہوگی، اور صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز مکمل ہوگی۔ نمبر 6، رکوع سجدہ کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی عذر کی وجہ سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بیماری تھی، وہ تشہد میں بیٹھا ہوا تھا آخری تشہد میں کہ وہ ٹھیک ہو گیا، رکوع سجدے کے اوپر قادر ہو گیا، اب آیا اس نے جو اشارے کے ساتھ رکوع سجدے کیے تھے وہ ٹھیک ہیں یا نماز کو دوبارہ لوٹائے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہوگی، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز مکمل ہوگی۔ نمبر 7، یہ صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے۔ صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے، تو اگر اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے، 2 نمازیں قضا ہو جائیں، 3 نمازیں قضا ہو جائیں، ایک دن رات کی نمازوں سے پہلے اگر یہ نمازیں اس کی قضا ہو جائیں تو اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے یہ پہلے اپنی قضا شدہ نمازیں پڑھے، پھر یہ وقتی نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی 2 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب جب وہ تیسری نماز عصر اب وہ نماز پڑھا ہے، اس کی فجر چھوٹ گئی تھی، ظہر چھوٹ گئی تھی، اب وہ عصر نہیں پڑھ سکتا، وہ پہلے فجر پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، ترتیب کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا۔ اب اسی طریقے سے ایک شخص صاحب ترتیب تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا آخری قعدے کے اندر، اس کو یاد آیا کہ اوہو میری تو ایک نماز چھوٹ چکی ہے، یعنی میرے ذمہ تو پہلے وہ والی نماز پڑھنی تھی، پھر یہ والی نماز پڑھنی تھی، اب آیا یہ والی نماز جو وہ پڑھ رہا تھا یہ نماز ہو گئی یا یہ نہیں ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہو گئی ہے، یہ نماز ختم کرے اور اس کے بعد جو سابقہ نماز رہتی ہے پہلے وہ پڑھے، پھر یہ والی نماز پڑھے۔ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والی نماز اس کی پوری ہو چکی ہے، اب وہ جو نماز اس کی پہلے رہتی ہے اب اس کو دہرا لے۔ 7 ہو گئی، یہ فرمایا یا اس کو یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ لازم ہے ایک نماز اس نماز سے پہلے۔ نمبر 8، امام جو کہ قاری تھا، پڑھنے والا تھا، اس کو حدث لاحق ہو گیا اور اس نے اپنا جو خلیفہ بنایا ہے وہ خلیفہ اس نے ایسا شخص بنا دیا
کہ جو کہ امی تھا، ان پڑھ تھا، جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اور یہ خلیفہ کب بنایا؟ یہ اسی وقت بنایا قعدہ اخیرہ میں جب وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا. تو آیا اب اس کے خلیفہ بنانے سے یہ جو باقی سارے وہ موجود ہیں یہاں پہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی، اور اسی طریقے سے یہ خلیفہ، ان سب کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب کے قول کے مطابق نماز سب کی باطل ہو جائے گی. اس صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ فرائض پورے ہو چکے ہیں لہذا ان کی نماز یہ مکمل ہے. یہ اسی طریقے سے نواں مسئلہ یہ ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے دوران قعدہ اخیرہ کے تک میں بیٹھ چکے تھے کہ سورج طلوع ہو گیا. اب سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز تو نہیں ہوتی، لیکن آیا اس وقت جب کہ سارے فرائض پورے ہو چکے ہیں، سورج طلوع ہو گیا، تو یہ والی نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز یہ باطل ہے، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز یہ مکمل ہے. نمبر 10واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا. جمعہ کی نماز کو لیٹ کرتے 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 جمعہ کی نماز تشہد کی مقدار بیٹھ چکے تھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا. اب جمعہ تو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، یا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو آیا اس صورت کے اندر نماز ہوگی یا نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہے، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز مکمل ہے. نمبر 11 10 تو ہو گئے تھے نا. 11واں مسئلہ، ایک شخص نے اپنی پٹی کے اوپر مسح کیا تھا. اس کا مثال کے طور پہ اس کی بازو ٹوٹ گئی تھی اور اس نے اس کے اوپر جبیرہ یعنی پٹی چڑھائی ہوئی تھی. اور جبیرہ کے متعلق مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو جس اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اس کو دھویا تو نہیں جاتا، اس کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اور یہ مسح دھونے کے قائم مقام ہوتا ہے. اور اگر اس کا زخم ٹھیک ہو جائے اور زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی کھل جائے تو اب اس صورت میں دھونا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. تو ایک شخص نے پٹی کی ہوئی تھی زخم کے اوپر، وہ عضو دھویا نہیں تھا، وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا کہ اس کی پٹی کھل گئی، اور پٹی کھلی ہے، زخم تازہ نہیں ہے بلکہ زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے. تو جب زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو یہ مسح باطل ہو جاتا ہے. تو آیا اس صورت میں یہ والی نماز باطل ہے یا نماز درست ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا اس عضو کو دھونے کے بعد. صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز ٹھیک ہے. یہ فرمایا کہ اس نے مسح کیا تھا جبیرہ پٹی پر اور وہ پٹی گر گئی انبورن، اس حال میں کہ وہ جو زخم تھا وہ زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے. نمبر 12، ایک عورت مستحاضہ تھی، اس کو استحاضہ کا خون جاری تھا اور وہ ایک معذور عورت تھی، وہ نماز پڑھی تھی قعدہ اخیرہ کے اندر، وہ ٹھیک ہو گئی، اس کا استحاضہ کا خون بہنا بند ہو گیا. اب آیا اس کی نماز درست ہے یا نماز دوبارہ پڑھے گی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہے، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز مکمل ہو چکی ہے کیونکہ اس کے فرائض پورے ہو چکے ہیں. تو یہ فرمایا ان 12 کی 12 صورتوں کے اندر باطلت صلاتہم، ان سب کی نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. اور صاحب بیان نے فرمایا کہ ان سب مسائل کے اندر نماز یہ مکمل ہے، البتہ ترک واجب کی وجہ سے نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا. تو یہاں تک یہ والا مسئلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے قضاء الفوائد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کا عنوان ہے باب قضاء الفوائد، یعنی فوت شدہ نمازوں کے قضا کرنے کا طریقہ. عبارت دیکھ لیں، مختصر سا سبق ہے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. ومن فاتته صلاۃ قضاها اذا ذکرها وقدمها على صلاۃ الوقت الا ان يخاف فوت صلاۃ الوقت فیقدم صلاۃ الوقت علی الفائتۃ ثم یقضیها. ومن فاتته صلوات رتبها فی القضاء كما وجبت فی الاصل الا ان تزید الفوائد على 5 صلوات فیسقط الترتیب فیها. ترجمہ دیکھ لیں اس کا. اور جس شخص سے کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کو قضا کرے گا جب اس کو یاد آ جائے، اور اس کو مقدم کرے گا وقتی نماز پر، مگر یہ کہ اس کو خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا تو پھر وقتی نماز کو مقدم کرے گا فوت شدہ نماز پر، پھر اس کو قضا کرے گا. اور جس شخص سے نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب سے ادا کرے گا قضا میں بھی، جیسا کہ واجب ہوئی تھی اصل میں، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں 5 نمازوں سے بڑھ جائیں تو ترتیب ساقط ہو جائے گی اس میں. عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. مسئلہ اس میں آسان ہے. مسئلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو پھر اس نماز کو قضا کرنا یعنی قضا نماز پڑھنا یہ بھی ایسے ہی لازم اور ضروری ہے جیسا کہ وقتی اور موجودہ نماز کو ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو وقتی نماز ہے اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، ظہر ہے تو اس کا وقت دوپہر ہے، عصر ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہے، مغرب ہے اس کا خاص وقت ہے، عشاء اس کا خاص وقت ہے. لیکن جو قضا اور فوت شدہ نماز ہے اس کو جو آپ نے پڑھنا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں اور کوشش کریں جلد از جلد ادا کریں. یہ فرمایا کہ جب اس کو یاد آ جائے کہ میری کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو جب اس کو یاد آ جائے تو فوراً سب سے پہلے اس کو پڑھے، باقی کام بعد میں کرے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ رات کو انسان سوتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو جیسے اس کی آنکھ کھولے 8 بجے 9 بجے تو سب سے پہلے اٹھ کے جو نماز اس کی نہیں پڑھی گئی تھی، فوت ہو چکی تھی، اس کی قضا پڑھے
پھر باقی کام کریں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں مسئلہ اختلافی ہے، اس میں حنفیہ کا اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مذہب آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے قضا نماز میں کہ وہ جو وقت ہے وہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی غروب آفتاب کا وقت نہ ہو، اور اسی طریقے سے طلوع آفتاب کا وقت نہ ہو، اور عین زوال کا وقت یہ بھی نہ ہو، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو آپ اس کے اندر قضا نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقدمها علی صلاۃ الوقت الا ان یخاف، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی نماز پہلے رہ گئی ہے آپ اس کو وقتی نماز سے مقدم کریں گے۔ بالفرض آپ سے ظہر کی نماز رہ گئی تھی، عصر کا وقت آ گیا تو آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز کی قضا پہلے ہوگی، پھر وقتی نماز یہ پڑھی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے 3-4 نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ آپ پہلے جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں آپ ان کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ وقتی نماز پڑھیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں وقتی نماز کو فوت شدہ نماز پر مقدم کیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں الا ان یخافا، مگر یہ کہ آپ کو یہ خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا تو پھر آپ وقتی نماز کو مقدم کریں گے فوت شدہ نماز پر۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی ایک نماز رہ گئی تھی اور پھر آپ نے موجودہ نماز پڑھنی تھی، لیکن وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر آپ پہلے فوت شدہ نماز پڑھتے ہیں پھر موجودہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر موجودہ نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جو وقتی نماز ہے اس کو آپ مقدم کریں اور جو قضا والی نماز ہے اس کو آپ پھر بعد میں ادا کریں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور آپ کی ظہر کی نماز رہ چکی تھی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اس وقت کے اندر بمشکل عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے ظہر پڑھتے ہیں پھر آپ عصر پڑھتے ہیں تو آپ کی عصر بھی قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ عصر پہلے پڑھ لیں اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر آپ جو آپ کی نماز رہ گئی تھی آپ اس نماز کو لوٹا لیں۔ یہ فرمایا مگر یہ کہ اس کو خوف ہو وقتی نماز کے فوت ہونے کا تو پھر وقتی نماز کو مقدم کرے گا فوت شدہ نماز پر، پھر فوت شدہ نماز کی قضا کرے گا۔ ومن فاتته صلوات رتبها فی القضاء کما وجبت فی الاصل۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کی کئی نمازیں فوت ہو چکی ہیں، 3 نمازیں 4 نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، تو اس کے اندر بھی ترتیب کا خیال رکھے گا جیسا کہ وقتی نماز کے اندر ترتیب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا وقتی نماز میں ترتیب ہوتی ہے، فجر کی نماز پہلے ہے، پھر ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، پھر مغرب آتی ہے، پھر عشاء آتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو نمازیں فوت شدہ ہیں ان کی قضا لوٹائے گا۔ بالفرض مغرب کا وقت آ چکا ہے اور اس کی فجر بھی رہ گئی ہے، ظہر بھی رہ گئی ہے، عصر بھی رہ گئی ہے۔ تو اب جب مغرب کا وقت آ گیا ہے تو اب اس نے جو پہلے قضا لوٹانی ہے وہ پہلے ظہر قضا نہیں لوٹائے گا، عصر قضا نہیں لوٹائے گا، پہلے فجر قضا لوٹائے گا، فجر کے بعد یہ ظہر کی قضا کرے گا، ظہر کے بعد پھر یہ عصر کی قضا کرے گا۔ تو جس طریقے سے اصل کے اندر نماز کا وجوب ہوتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ جو فوت شدہ نماز ہے اس کی قضا بھی لوٹائی جاتی ہے۔ یہ فرمایا جس شخص سے ایک سے زیادہ نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ اس کی قضا کرے گا جیسا کہ اصل کے اندر واجب ہوئی تھی۔ الا ان تزید الفوائد۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ 5 سے بڑھ جائیں، 24 گھنٹے کی جو نمازیں ہوتی ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور بشمول وتر، اگر اس سے نمازیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر جب آپ نے ان کی قضا لوٹانی ہے تو پھر اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کی کوئی 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 2 سال کی نمازیں رہتی ہیں یا 3 دن کی نمازیں رہتی ہیں، تو پھر جس طرح مرضی اس کی طبیعت ہو یہ قضا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ فجر کی قضا پہلے کرنا چاہے، اس کے بعد عصر کی قضا کرنا چاہے، پھر مغرب کی کرنا چاہے، ظہر کی بعد میں کرنا چاہے تو آگے پیچھے یہ کر سکتا ہے، تو اس کے ذمہ ترتیب لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ فرمایا الا ان تزید الفوائد، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں 5 سے بڑھ جائیں تو پھر ترتیب ان میں ساقط ہو جاتی ہے، یہ جیسے چاہے یہ اس نمازوں کو قضا کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے اوقات مکروہہ کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لا يجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الا عصر يومه ولا عند قيامها في الظهيرة ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة ويكره ان يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنفل قبل المغرب۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور نماز جائز نہیں ہے طلوع شمس کے وقت اور نہ ہی سورج کے غروب ہونے کے وقت، مگر یہ کہ اس دن کی عصر، اور نہ ہی سورج کے کھڑے ہونے کے وقت ظہر میں، اور نماز نہیں پڑھے گا جنازے پر، اور تلاوت کا سجدہ بھی نہیں کرے گا، اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے،
اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے ان دونوں وقتوں کے اندر فوت شدہ نمازیں، اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے طلوع فجر کے بعد زیادہ فجر کی 2 رکعتوں سے، اور نفل نہیں پڑھے گا مغرب سے پہلے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے اوقات مکروہہ بتائے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنی یہ مکروہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت یہ نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ جس وقت سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کے وقت اس وقت بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ الا عصر یومہ، مگر یہ کہ اس دن کی عصر، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ عصر کی نماز مکمل کر لیں اور یہ عصر کی نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ عصر کو اتنی لیٹ کر کے پڑھنا اور اوقات مکروہہ کے اندر اس کو لے کر جانا یہ درست عمل نہیں ہے، اس سے ثواب نماز کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ مگر اس دن کی عصر وہ پھر ادا ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ ولا عند قیامها فی الظہیرۃ، اور اسی طرح دوپہر کے وقت جس وقت سورج کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، طلوع ہوتے عین جب دوپہر کو بالکل استواء شمس ہوتا ہے، اس کو استواء شمس کہا جاتا ہے، یعنی سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سورج کا زوال ہوتا ہے یعنی ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور ڈھلتے ڈھلتے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت سورج بالکل سر کے اوپر ہو، استواء شمس ہو، اس وقت نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے فرمایا ولا یصلی علی جنازۃ، یہ جو 3 اوقات مکروہ ہیں، طلوع شمس، غروب شمس اور جس کو زوال کہا جاتا ہے، یہ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنی یہ بھی مکروہ عمل ہے، نماز جنازہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ نفل نماز پڑھنا فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ آپ نے فجر پڑھ لی ہے، سنتے پڑھ لی، فجر کے فرض پڑھ لیے، اب اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے جیسے کہ عام طور پہ واقع ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں جس وقت سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد آپ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں نفل کی تو یہ درست ہے۔ وبعد صلاۃ العصر حتیٰ تغرب الشمس، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک یہ والا وقت بھی ایسا ہے جس میں نفل نماز پڑھنا یہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ عمل ہے اور یہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ولا باس بان یصلی فی ہذین الوقتین الفوائد، اگلا مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ 2 وقتوں میں یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب شمس تک، غروب سورج تک، ان اوقات کے اندر اگر کوئی اپنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرتا ہے تو پھر یہ قضا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے ان دونوں وقتوں کے اندر فوت شدہ نمازیں، اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ۔ دیکھیں اگلا مسئلہ، صبح صادق ہو چکی ہے، صبح صادق ہونے کے بعد اب چونکہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اس میں ایک تو آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی اور 2 رکعت آپ فرض پڑھیں گے فجر کی، تو سنت چونکہ وہ بھی ایک اعتبار سے نفل کی ہی قسم ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ اس میں مزید کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، صرف 2 رکعت سنت ہی پڑھیں، کوئی اور 2 رکعت نفل وغیرہ ذالک یہ آپ نہیں پڑھیں گے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ فرمایا کہ مکروہ ہے طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے مراد یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ۔ فجر کی 2 رکعتوں سے مراد کیا ہے؟ فجر کی جو 2 سنتے ہیں آپ صرف وہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے۔ باقی جب فجر کی جماعت ہو جائے گی، جماعت کے بعد بھی نہیں پڑھا جا سکتا، جیسا کہ آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں کہ طلوع آفتاب تک پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ولا يتنفل قبل المغرب، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے یہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کا تعلق ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہو چکا ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے، تو حنفیہ کے دونوں قول ہیں، ایک قول کے مطابق پڑھے جا سکتے ہیں، دوسرے قول کے مطابق نہیں پڑھے جا سکتے۔ حضرت نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھے جائیں گے، مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نوافل سے متعلقہ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، السنۃ فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر واربعا قبل الظہر ورکعتین بعدہا واربعا قبل العصر وان شاء رکعتین ورکعتین بعد المغرب واربعا قبل العشاء واربعا بعدہا وان شاء رکعتین ونوافل النہار ان شاء صلی رکعتین بتسلیمۃ واحدۃ وان شاء اربعا ویکرہ الزیادۃ علی ذلک فاما نوافل اللیل فقال ابو حنیفۃ ان صلی 8 رکعات بتسلیمۃ واحدۃ جاز
وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ نماز میں سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے فجر کے طلوع ہونے کے بعد، اور 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 4 رکعتیں عصر سے پہلے، اور اگر چاہے تو 2 رکعتیں عصر سے پہلے، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 4 عشاء سے پہلے، اور 4 عشاء کے بعد، اور اگر چاہے تو 2 رکعتیں، اور دن کے نفل اگر چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے گا ایک سلام کے ساتھ، اور اگر چاہے تو 4 رکعتیں پڑھے، اور مکروہ ہے اس سے اضافہ کرنا۔ بہرحال رات کے نوافل تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 8 رکعتیں پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ تو جائز ہے، اور مکروہ ہے اس پر زیادتی کرنا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اضافہ کرے گا رات میں 2 رکعتوں پر ایک سلام کے ساتھ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے نوافل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو نفل نماز ہے وہ فرض نماز سے ہٹ کر نماز کو نفل نماز کہا جاتا ہے۔ تو نفل نماز ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نفل نماز ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور دوسری وہ نفل نماز ہے جس کی تاکید نہیں کی گئی۔ جس کی تاکید کی گئی ہے اس کو سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کی تاکید نہیں کی گئی ہے اس کو سنت غیر موقدہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم عام اپنے اردو کے اندر نفل نماز بھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی کے اعتبار سے نفل کا اطلاق دونوں کے اوپر ہوتا ہے، سنت موقدہ کے اوپر بھی اور غیر موقدہ کے اوپر بھی۔ لیکن جو ہماری اردو ہے، اس اردو کے اندر جب ہم نفل نماز کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری سنت غیر موقدہ ہوتی ہے، یہ اس کے علاوہ دیگر نوافل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ سنت موقدہ کون کون سی نماز ہے وہ بتا رہے ہیں۔ سنت موقدہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھے۔ نمبر 1 جو فجر کی 2 سنتیں یہ موقدہ ہیں، واربان قبل ظہری، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے، یعنی ظہر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھیں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ 2 اور 4 کل کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کریں، یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ اب یہ کتنی ہوگی؟ 6 اور 2 ٹوٹل 8 رکعتیں یہاں تک ہو چکی ہیں۔ واربعن قبل العصر، اور 4 رکعتیں آپ عصر سے پہلے پڑھیں، وان شاء رکعتین، اور اگر آپ چاہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں عصر سے پہلے۔ یہ جو رکعتیں ہیں یہ سنت موقدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ رکعتیں سنت غیر موقدہ ہیں۔ جو عصر سے پہلے والی سنتیں ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، گنجائش ہے، صحت طاقت اچھا ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ 4 رکعتیں پڑھیں، اور اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی یہ درست اور عمل ہے۔ ورکعتین بعد المغرب، اور اسی طریقے سے جو 2 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد یہ بھی سنت ہیں۔ تو ٹوٹل 8 پہلے ہوئی تھی، 2 یہ ہوگی، کل 10 ہوگی سنت موقدہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے بڑھاتے ہیں، وابین کے نفل پڑھتے ہیں یا آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ اس سے اضافی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اربعن قبل العشاء، عشاء کی فرض سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں یہ بھی سنت ہیں، لیکن یہ جو سنت ہیں یہ سنت موقدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اربعن بعدہ، 4 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اب یہ جو 4 رکعتیں ہیں ان میں 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور 2 رکعتیں یہ نفل ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹوٹل کل 12 رکعتیں بنتی ہیں سنت موقدہ کی۔ اس کے علاوہ کی جو نماز ہے وہ یا تو سنت غیر موقدہ ہے یا پھر وہ نفل نماز ہے۔ یہ 12 کی 12 رکعتیں سنت موقدہ اس لیے ہیں کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا کریں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وان شاء رکعتین، اور اگر وہ چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو 2 سنت موقدہ ہوں گی اور 2 نفل ہو جائیں گے، اور اگر آپ صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں تو وہ سنت موقدہ ہو جائیں گے، نفل رہ جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ دن کے نوافل، ان کے علاوہ آیا اس کو 2 رکعت پر آپ سلام پھیریں گے یا آپ 4 رکعت کر کے آپ سلام پھیریں، اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس میں ایک تفصیل ہے وہ بتا رہے ہیں آگے۔ فرما رہے ہیں کہ دن کے اندر جو نفل پڑھے جاتے ہیں، اب دن میں نفل کون سے پڑھے جاتے ہیں؟ ایک اس میں اشراق پڑھا جاتا ہے، دوسرے اس میں چاشت کے نوافل ہیں جو دن میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور نوافل دن کے اندر ادا کرتے ہیں، اگر چاہیں تو 2 رکعتیں پڑھیں بتسلیمۃ، ایک سلام کے ساتھ، تسلیمۃ واحدہ، ایک سلام کے ساتھ، اور اگر چاہیں تو 4 رکعتیں پڑھ لیں ایک سلام کے ساتھ۔ یہ دونوں طریقے سے درست ہے، لیکن 4 رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ مطلب آپ 6 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 10 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایک ہی نیت کے ساتھ، ایک ہی سلام کے ساتھ۔ ایک سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا، ایک سلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ تو ایسا نہ کریں، اب بہتر تو یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں دونوں طرف، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ایک ہی مرتبہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، 4 سے زیادہ نہ کریں دن کے اندر۔ فاما نوافل اللیل، رات کے نوافل میں امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پھیرتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، اور 8 رکعتوں پر اضافہ کرنا یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ عمل ہے۔
امام صاحب کے نزدیک رات کی جو نماز یعنی مغرب سے لے کے پھر صبح فجر ہونے تک یہ ساری نمازیں جو ہے نفل رات کی نماز کے لائی جاتی ہے، تو اس میں آپ 2 رکعت 4 رکعت آپ پڑھیں ایک سلام کے ساتھ، مطلب ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے ساتھ۔ آپ 8 رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ نہ پڑھیں، اور 8 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے نزدیک، 8 سے اوپر اضافہ کرنا امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز جو ہے وہ آپ 2 رکعتوں کے اوپر ہی آپ سلام پھیر دیں، آپ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو علیحدہ سلام کے ساتھ پڑھیں، ایسا نہ کریں کہ آپ 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ تو بہرحال جو فتویٰ ہے وہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے اوپر ہے کہ جو رات کی نماز ہے اس میں اسی طرح کرنا چاہیے کہ 2 رکعتوں کے اوپر ہی سلام پھیر دینا چاہیے، 2 سے زیادہ یہ ایک ہی سلام کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 6واں باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نوافل کے باقی احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرَائِضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ۔ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَجَمِيعِ الْوِتْرِ وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا فَإِنْ صَلَّى 4 رَكَعَاتٍ وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَضَى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقْضِي 4 وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومي ایمان۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور فرائض میں قرات واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ فاتحہ کی قرات کرے، چاہے تو وہ خاموش رہے، چاہے تو وہ تسبیح کرے۔ اور قرات یہ واجب ہے نفل کی تمام رکعات میں اور وتر کی تمام رکعات میں، اور جو شخص داخل ہوا نفل کی نماز میں پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا لٹائے گا، اور اگر اس نے 4 رکعتیں نماز پڑھی اور 2 رکعتوں پر بیٹھ گیا پھر اس نے باقی 2 رکعتوں کو فاسد کر دیا تو 2 رکعتوں کی قضا لٹائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 کی قضا لٹائے گا اور نفل نماز پڑھے گا بیٹھ کر قیام پر قدرت ہونے کے باوجود، اور اگر اس نے نماز کا افتتاح کیا تھا بیٹھ کر کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گیا تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اور جو شخص شہر سے باہر ہو تو وہ اپنی سواری پر نفل پڑھے گا، جس مرضی طرف اس نے منہ کیا ہو اشارہ کرے گا، اشارہ کرنا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرَائِضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورت بھی ملائیں گے۔ یہ فرمایا کہ فرائض میں قرات واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، وَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ۔ یہ اگلا مسئلہ، پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی جو رکعتیں ہیں، مثال کے طور پہ ظہر ہے، ظہر کی تیسری چوتھی رکعت ہے، عصر ہے، عصر کی تیسری چوتھی رکعت ہے، اسی طریقے سے مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے فرض کی۔ ان کے اندر اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے تو یہ خاموش رہ لے، اور چاہے تو یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ تو دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن یہ جو فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، چاہے تو یہ 3 تسبیحات کی مقدار خاموش رہ لے، اور چاہے تو یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، اس طریقے سے یہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی قرات کر لے۔ یہ فرمایا وَهُوَ مُخَيَّرٌ، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جو اختیار دیا گیا نا، یہ پہلی 2 رکعتوں میں اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو فاتحہ پڑھ لے، چاہے خاموش رہ لے، چاہے تو تسبیح کر لے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ جو نفل ہے، نفل کی تمام رکعتوں کے اندر قرات واجب ہے، چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 6 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 8 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اس کی تمام رکعت میں قرات واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفل ہے اس میں 2 رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اگرچہ آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے لیکن اصل کے اعتبار سے آپ پر 2 رکعتیں ہی نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہیں، اور 2 کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر الگ سے 2 رکعتوں کی آپ کے اوپر ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ اس کے ہر جو 2 رکعتیں ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے نفل کی ہر رکعت کے اندر قرات یہ واجب ہے، اور وتر کی 3 رکعتیں اس کے اندر بھی قرات واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، تینوں کی تینوں رکعتوں کے اندر آپ کو قرات کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا۔ دیکھیں جو نفل نماز ہے یہ اولاً اور ابتداً پڑھنا لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی ہے، تکبیر تحریمہ آپ نے کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد اس نماز کو مکمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا،
اور اس نماز کی ادائیگی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ نے نماز توڑ دی ہے تو چونکہ واجب نماز ہو چکی ہے آپ کے اوپر، لہذا اس کی قضا بھی آپ کے ذمہ لوٹانی ضروری ہوگی۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال یہ حنفیہ کا مذہب یہی ہے۔ جو شخص نفل کی نماز میں داخل ہوا، شروع ہوا، پھر اس نے اس کو فاسد کر دیا، قضا ہے، تو پھر اس کی نماز بھی لوٹائے گا، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ نماز واجب ہو چکی ہے۔ اگلا مسئلہ، فَإِن صَلَّى 4 رکعات، اگر اس نے نفل نماز پڑھی ہے 4 رکعتیں، 4 رکعتوں کی اس نے نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گیا، ثم افسد الاخريين، پھر اس نے تیسری رکعت میں نماز کو فاسد کر دیا۔ جو آگے والی 2 رکعتیں ہیں اس میں اس نے نماز فاسد کر دی، مطلب تیسری رکعت میں نماز فاسد کر دی ہے، چوتھی رکعت میں نماز توڑ دی ہے، تو اب آیا اس کے ذمے 4 رکعتوں کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے، یہ 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ فَإِن صَلَّى، اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں نفل کی اور 2 رکعتوں پہ بیٹھ چکا ہے، پھر اس نے باقی 2 رکعتوں کو فاسد کر دیا، تو یہ 2 رکعتوں کی قضا لوٹائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کیونکہ وجہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نفل کی 2 رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اگرچہ اس نے 4 کی نیت باندھی ہے، لیکن جب اس نے دوسری رکعت میں بیٹھ گیا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو گویا کہ اس نے 2 رکعت کی نماز مکمل ہو چکی ہے، اب یہ الگ سے 2 رکعت یہ نماز شروع کر رہا ہے، لہذا اگر یہ اس کو فاسد کر دے گا تو یہی والی 2 رکعتوں کی اس کے اوپر قضا ضروری ہوگی، جو پہلے والی 2 رکعتیں ہیں وہ درست ہو چکی ہیں۔ جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چاروں ایک ہی نماز ہے، لہذا یہ قضا بھی چاروں ہی کی لوٹائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ویصلی نافلہ، نافل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود۔ ایک شخص کھڑا ہونے پر قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اختیار ہے، یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَإِنِ افتتح قائما ثم قعد، اگلا مسئلہ، ایک شخص نے نفل کی نماز پڑھی ہے اور یہ شروع میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے شروع میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پڑھنے کے بعد 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بلکہ 2 رکعتوں سے پہلے تھوڑی دیر یہ کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا ہے، تو پھر آیا اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر نماز کا افتتاح کھڑے ہو کر کیا پھر اس میں بیٹھ گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اگر اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ٹانگ میں ایک دم درد ہونا شروع ہو گئی ہے یا اس کا کوئی پٹھا کھینچا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں بیٹھ سکتا ہے، وگرنہ اگر اس نے ابتداً نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی ہے تو کھڑے ہو کر ہی اس کو باقاعدہ کھڑے ہو کر قیام کر کے ہی اس کو مکمل کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ومن کان خارج المصری، اگلا مسئلہ، ایک شخص شہر سے باہر تھا اور اپنی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ رہا تھا، تو گدھے پہ جا رہا تھا، گھوڑے پہ جا رہا تھا، خچر پہ جا رہا تھا، تو اس سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو یہ ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جو رکوع سجدہ ہے یہ اشارے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہ فرمایا جو شخص شہر سے باہر تھا اور اس نے نفل پڑھی اپنی سواری پر، جس مرضی جہت کی طرف توجہت اس نے رخ کیا ہو سواری نے، یوں می ایمان، یہ نماز پڑھنے والا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، اشارہ کرنا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا نفل کا باب مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ سجدہ صاحب کا باب شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 6واں باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سجدہ صاحب کے متعلقہ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، سجود السہو واجب فی الزیادۃ والنقصان بعد السلام، یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم، ویلزمہ سجود السہو اذا زاد فی صلاتہ فعلا من جنسہا لیس منہا، او ترک فعلا مسنونا، او ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب او القنوت او التشہد او تکبیرات الیدین، او جہر الامام فیما یخافت او خافت فیما یجہر، وسہو الامام یوجب علی المؤتم السجود، فإن لم یسجد الامام لم یسجد المؤتم، فإن سہى المؤتم لم یلزم الامام ولا المؤتم، لم یلزم الامام ولا المؤتم السجود۔ ترجمہ دیکھ لیں، سجدہ صاحب کرنا واجب ہے، زیادتی اور کمی کی صورت میں سلام کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر تشہد پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا، اور لازم ہوتا ہے سجدہ صاحب کرنا جب کوئی نماز میں اضافہ کر دے ایسے فعل کا جو نماز کی جنس میں سے ہو لیکن اس میں سے نہ ہو، یا چھوڑ دے کوئی سنت فعل کو، یا ترک کر دے فاتحۃ الکتاب کی قرأت کو، یا قنوت کو چھوڑ دے، یا تشہد کو چھوڑ دے، یا عیدین کی تکبیرات کو چھوڑ دے، یا امام اونچی آواز سے قرأت کر لے اس نماز میں جس میں سرن قرأت ہوتی ہے، یا پھر آہستہ قرأت کر لے اس نماز میں جس میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے، اور امام کا سجدہ صاحب کرنا یہ واجب کر دیتا ہے مقتدی پر بھی سجدہ صاحب کو، اور اگر امام نے سجدہ نہیں کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، اور اگر مقتدی سے صاحب ہو گیا تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔
عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں پر سجدہ سہو کا بیان ہو رہا ہے۔ سہو کہتے ہیں بھول کو، تو نماز کے اندر بعض اوقات کو غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے اس چیز کو مقرر کیا ہے کہ آپ آخر کے اندر 2 سجدے کر لیں۔ اس سے جو نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہر کمی اور ہر کوتاہی کی صورت کے اندر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی ہے۔ بعض کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ سجدہ سہو کر لیں تو وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے، اور بعض کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اسی سے متعلقہ یہ تفصیل ہے کہ کہاں پر اور کس صورت کے اندر سجدہ سہو یہ لازم اور ضروری ہوگا، اور سجدہ سہو کو ادا کرنے کا یہ طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت نے یہ بتایا کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے زیادتی کی صورت میں اور کمی کی صورت میں۔ اب زیادتی سے کیا مراد ہے؟ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ فرض کے اندر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع ہے، ایک رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، آپ ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیں، یا اسی طریقے سے ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، آپ ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیں، تو یہ آپ نے فرض کے اندر زیادتی کر لی ہے۔ اور اسی طرح کمی میں بھی، کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرض میں کمی کر لی، کیونکہ فرض میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو پھر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی جو واجب ہے وہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سہو کے سجدے کرنے یہ لازم اور ضروری ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہاں سے بعد السلام یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 طرف سلام نہیں پھیرنا آپ نے، ایک طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ ایک طرف آپ سلام پھیریں، اس کے بعد پھر آپ 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر عبدہ و رسولہ تک تو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا نا۔ جب آپ نے 2 سجدے کر لی ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد اب آپ دوبارہ پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے، عبدہ و رسولہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی نماز یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ سلام کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر تشہد پڑھے گا، پھر سلام پھیر دے گا۔ وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ اب آگے اس کی صورتیں بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو کن صورتوں کے اندر لازم ہوتا ہے۔ یہ تو طریقہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سجدہ سہو ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کون سی صورت ہے جس میں آپ کا سجدہ سہو کا ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، اذا زاد فی الصلاۃ فعلا من جنسها لیس منها آپ نماز کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں جو ہو تو نماز کی جنس میں سے لیکن نماز کا حصہ نہ ہو۔ جیسا کہ بالفرض فجر کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب فجر کی نماز ہے جو فرض ہے اس میں 2 رکوع ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 1 رکوع، دوسری رکعت کے اندر دوسرا رکوع، اور اسی طریقے سے 4 سجدے ہوتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے، دوسری رکعت کے اندر 2 سجدے۔ اب آپ نے رکوع کی جنس سے ہی ایک اور رکوع کر لیا، مثال کے طور پہ ایک رکعت میں آپ نے 2 مرتبہ رکوع کر لیا، یا اسی طریقے سے ایک رکعت کے اندر آپ نے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے۔ اب یہ جو تیسرا سجدہ ہے دیکھا جائے تو یہ اسی سجدے کی جنس میں سے ہے جو پہلا سجدہ ہے جو کہ فرض ہے، لیکن یہ والا تیسرا سجدہ اس نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کر کے اس جو آپ سے کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی آپ تلافی کر لیں۔ یہ فرمایا کہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے جب وہ اضافہ کر دے نماز میں کوئی ایسا فعل جو اس نماز کی جنس میں سے ہو لیکن اس نماز کا حصہ نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، او ترک فعلا مسنونا یا کوئی سنت فعل کو ترک کر دے۔ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی سمجھ لیں کہ سنت سے مراد یہاں پر واجب ہے، کہ کوئی واجب فعل اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کیونکہ سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یا تو آپ یہ کہیں کہ اس سنت سے مراد واجب ہے، یا پھر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ حضرت سے تھوڑا سا تسامح ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے کوئی مسنون فعل ترک کر دیا تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ اسی طریقے سے فاتحۃ الکتاب کی جو قرات ہے، سورہ فاتحہ کی قرات، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تب بھی آخر میں سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس سے کوئی قنوت پڑھنا بھول گیا، وطر پڑھ رہا تھا، وطر میں قنوت اس سے رہ گئی، تیسری رکعت میں کھڑا ہوا، سورت پڑھی، ساتھ سورت ملائی، اب دعائے قنوت پڑھنی تھی لیکن وہ بھول کے رکوع میں چلا گیا جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ یا اسی طریقے سے تشہد بھول گیا، یا اسی طریقے سے جو عیدین کی زائد تکبیرات ہوتی ہیں 6 تکبیرات، یہ بھی واجب ہوتی ہیں، تو یہ بھی اگر بھول گیا تو تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بھول کی صورت میں، جان بوجھ کر نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یا جان بوجھ کے اس نے تشہد نہیں پڑھا، یا جان بوجھ کے اس نے تکبیرات نہیں پڑھی، تو جان بوجھ کے صورت میں پھر یہ نہیں ہے، پھر وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ بھول کی صورت میں ہے۔ یا اسی طریقے سے امام نے جہری قرات کر لی اس نماز میں جس میں سری قرات ہوتی ہے، مخفی قرات ہوتی ہے۔ اب ظہر ہے، عصر ہے، ان 2 نمازوں کے اندر مخفی قرات ہوتی ہے، لیکن امام نے بھول کر اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، تو اب اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا اسی طریقے سے خافت فیما یجہر، اس نماز میں جس میں جہری قرات ہوتی ہے، امام نے
آہستہ قرات کرنی شروع کر دی. فجر میں اس نے آہستہ قرات کر دی, مقتدیوں کو سنائی نہیں دے رہا, تو اب اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہے. یا اسی طریقے سے جو مغرب ہے, مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر ابھی اس نے اونچی آواز سے کرنی تھی, اس نے آہستہ آواز سے کر لی, تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہے. اسی طریقے سے جو تیسری رکعت ہے اس میں سری قرات تھی, اس نے اونچی آواز سے کر دی, تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہے. وصحب الامام یوجب علی المؤتم السجود. اگلا مسئلہ, امام سے اگر سہو ہو جاتا ہے, بھول ہو جاتی ہے, تو پھر امام کے وجہ سے مقتدی پر بھی سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہوتا ہے, کیونکہ امام یہ مقتدی کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس نہیں ہے, اگر مقتدی سے کوئی بھول ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے, تو پھر مقتدی کی نماز کا ضامن چونکہ امام ہوتا ہے, تو لہذا مقتدی سے اگر بھول ہو جائے تو وہ معاف ہے, نہ تو مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہوگا, نہ ہی امام پر سجدہ سہو یہ لازم ہوگا. یہ فرمایا کہ جو امام کا سہو ہے یہ مقتدی پر بھی سجدہ سہو کو لازم کر دیتا ہے, اور اگر امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے تو پھر مقتدی پر بھی لازم نہیں ہوگا. یہ فرمایا اگر مقتدی سے سہو ہو گیا تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر امام نے سجدہ سہو نہیں کیا ہے, امام پر لازم تھا سجدہ سہو کرنا, امام بھول گیا, نہیں کیا اس نے, تو مقتدی خود سے نہیں کر سکتا, کیونکہ مقتدی امام کی ہی پیروی کرے گا. امام کرتا ہے تو یہ کرے گا, امام نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے, کتاب الصلاۃ, سبق نمبر 23 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم سجدہ سہو سے متعلقہ کچھ مسائل کو سمجھیں گے. عبارت دیکھ لیں. ومن سہا عن القعدۃ الاولی ثم تذکر وهو الى حال القعود اقرب عاد فجلس وتشهد وان كان الى حال القيام اقرب لم يعد ويسجد للسهو وان سہا عن القعدۃ الاخیرۃ فقام الى الخامسۃ رجع الى القعدۃ ما لم يسجد والغى الخامسۃ وسجد للسهو وان قیدت الخامسۃ بسجدۃ بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه ان يضم اليها ركعة سادسة وان قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنها القعدة الأولى عاد الى القعود ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وان قيدت الخامسة بسجدة ضم اليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته والركعتان نافلة. ومن شك في صلاته فلم يدري اثلاثا صلى ام اربعا وذلك اول ما عرض له استانف الصلاة فإن كان يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه ان كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. عبارت ہوگی ہے, اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور جو شخص بھول گیا قاعدہ اولا سے, پھر اس کو یاد آ گیا اور وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو واپس لوٹ آئے اور بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے, اور اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو پھر واپس نہ لوٹے اور سجدہ سہو کر لے. اور اگر وہ قاعدہ اخیرہ سے بھول گیا اور کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے, تو لوٹ آئے گا قاعدہ کی طرف جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا, اور 5ویں رکعت کو لغو کر دے گا اور سجدہ کرے گا سہو کا. اور اگر اس نے 5ویں رکعت کو مقید کر دیا ہو سجدے کے ساتھ, تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور اس کی نماز نفل پھر جائے گی, اور اس پر لازم ہے کہ وہ 1 رکعت اور ملا لے, 6ٹھی رکعت. اور اگر وہ چوتھے میں بیٹھ گیا تھا, پھر کھڑا ہوا اور اس نے سلام نہیں پھیرا اپنے قاعدہ اولا کے گمان ہونے کی وجہ سے, تو وہ بیٹھنے کی طرف لوٹ آئے گا جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا, اور سلام پھیر دے گا اور سجدہ سہو کر لے گا. اور اگر اس نے 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے گا. اب اس کی نماز پوری ہو گئی ہے اور 2 رکعت یہ نفل بن جائیں گے. اور جس شخص کو نماز میں شک ہو گیا, اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4, اور یہ پہلی مرتبہ اس کو پیش آیا, تو نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھے گا. اور اگر اس کو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو اپنے غالب گمان پر بنیاد رکھے گا اگر اس کا گمان ہے, اور اگر اس کا گمان نہیں ہے تو پھر وہ یقین پر بنیاد رکھے گا. عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے, اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں پہلا مسئلہ دیکھیں. ومن سہا عن القعدۃ الاولی, ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا 3 رکعت والی, یا پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت والی. 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی, 4 رکعت والی نماز ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جو پہلا قاعدہ تھا, یعنی دوسری رکعت پہ جو انسان بیٹھتا ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھتا ہے, یہ شخص پہلا قاعدہ اولا جس کو کہتے ہیں, اس میں بیٹھنا بھول گیا. اور بیٹھنا تھا لیکن یہ بیٹھا نہیں دوسری رکعت کے بعد, بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اب اس صورت میں کیا حکم ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں. پہلے اس مسئلے کو دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ جو شخص قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گیا, ثم تذکر, پھر اس کو یاد آ گیا. اب دیکھیں جب اس کو یاد آیا نا, پھر اس یاد آنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یاد آنے کی یہ ہے کہ یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, اس کو پھر یاد آیا, نمبر 1. دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ کھڑا ہو رہا تھا, کھڑا ہونے کے درمیان ہی اس کو یاد آ گیا. اب جو کھڑا ہونے کے درمیان اس کو یاد آیا تھا, اس کی پھر 2 صورتیں ہیں.
ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ اس کا آدھا دھڑ وہ کھڑا ہو گیا تھا. لیکن جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اوپر والا آدھا دھڑ پہلے وہ اوپر اٹھتا ہے, پھر جو آپ کے جو گھٹنے اس طریقے سے بینڈ ہوتے ہیں نا, پھر آپ کے گھٹنے اس طریقے سے کھلتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں کھلتی ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر تو اس نے صرف اوپر والا دھڑ بھی اوپر اٹھایا تھا, نیچے والی اس کی ٹانگیں ابھی اوپر نہیں کھلی نہیں تھی, کھڑا نہیں ہوا تھا, یعنی یہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا, تو اب اس کو یاد ہے تو پھر کھڑا نہ ہو, پھر تسلی سے بیٹھ جائے اور پھر اپنا جو قاعدہ اولا ہے اس کو پورا کرے, پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. ایسی صورت میں اس کے ذمہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اور اگر یہ کھڑا ہونے کے زیادہ قریب تھا, مطلب یہ کہ اپنی ٹانگیں بھی کھول چکا تھا اور یہ اس طریقے سے پورے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ اتنا کہ کھڑا ہو گیا تھا, تو جب یہ زیادہ تر کھڑا ہو چکا ہے تو اب یہ کھڑا ہو جائے. اب یہ پھر قاعدہ اولا چھوڑ دے اور پھر یہ تیسری رکعت کرے. اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے, اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے. اس طریقے سے نماز کو پورا کرے گا. اب ذرا عبارت کو دیکھ لیں. یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو یاد آیا ہے اور اس وقت یہ قعود یعنی بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے, یعنی ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا اور اس کی جو حالت ہے وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے, آدھا فجلسہ, تو پھر یہ واپس لوٹا, پھر کھڑا نہ ہو. آدھا کا مطلب واپس لوٹا, کیا مطلب کھڑا نہ ہو, فجلسہ بیٹھ جائے, وہ تشہدہ اور تشہد پڑھے اور پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. ایسی صورت میں اس کے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبُ, اور اگر یہ کھڑے ہونے کی حالت کے زیادہ قریب تھا, مطلب یہ کہ بالکل تھوڑا سا ہی رہتا تھا یہ کھڑا ہونے سے, یا یہ کھڑا ہو چکا تھا, ان دونوں صورتوں کے اندر لم یعود, پھر یہ قاعدہ اولا کو چھوڑ دے, پھر یہ واپس نہیں لوٹے گا. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ, اور 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت ملا لے, 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت ملا کے آخر میں پھر یہ کیا کر لے گا, سجدہ سہو کر لے گا. یہ تو ہو گیا قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گیا. اگلا مسئلہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا, اب کیا کرے گا؟ اب اس میں 2 صورتیں ہیں. قاعدہ اخیرہ میں یعنی 3 رکعت والی نماز تھی تو قاعدہ اخیرہ ہوگا تیسری رکعت میں, 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اخیرہ ہوگا چوتھی رکعت میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ تیسری رکعت 3 رکعت والی نماز تھی یا 4 رکعت والی نماز تھی, قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا اور یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک اس میں صورت تو یہ ہے کہ یہ بالکل قاعدہ اخیرہ میں سرے سے بیٹھا ہی نہیں, مطلب 4 رکعت والی نماز نے اس نے چوتھی رکعت پڑھی ہے اور جب دوسرا سجدہ کیا ہے, دوسرے سجدے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا, لیکن یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شاید میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, اور یہ اپنے گمان میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, لیکن حقیقت کے اندر چوتھی رکعت کے لیے نہیں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ والا مسئلہ پہلے سمجھ لیں, پھر اس کے بعد ہم وہ والا مسئلہ سمجھیں گے. یہ چوتھی جو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا تھا, بیٹھنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا, وہ ہم بعد میں سمجھیں گے. تو یہ دیکھیں ذرا, فرما رہے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا, فقام الی الخامسۃ, 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اب یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے, تو جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا یہ واپس لوٹا ہے. جب اس کو یاد ہے وہیں سے ہی واپس لوٹا ہے اور پھر یہ وہاں سے سجدہ سہو کر لے. یہ فرما رہے ہیں فقام الی الخامسۃ, 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, تو یہ جب اس کو یاد ہے تو یہ قاعدہ میں واپس لوٹا ہے, قاعدہ اخیرہ میں, جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا. اور یہ 5ویں رکعت ہے, اس کو لغو کر دے گا, اس کو باطل قرار دے دے گا, اس کو مکمل نہیں کرے گا 5ویں رکعت کو. وسجد للسہو, اور چونکہ یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا لہذا سجدہ سہو کر لے, تو پھر یہ نقصان کی تلافی ہو جائے گی. اور اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ چوتھا جو قاعدہ اخیرہ تھا چوتھی رکعت میں, وہ اس نے نہیں کیا, 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت اس نے پڑھ لی ہے, رکوع کر لیا ہے, سجدہ کر لیا اس نے. جب اس نے سجدہ کر لیا تو اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 5ویں رکعت کے ساتھ 6ٹھی رکعت اور ملا لے. اب اس کا فرض یہ باطل ہو چکا ہے, اب یہ جو 6 رکعت ہے 6 کے 6 رکعت اس کے نفل بن جائیں گے. وَإِنْ قَيَّدَتِ الْخَامِسَةَ, اور اگر اس نے 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا, یعنی سجدہ کر لیا 5ویں رکعت کا, تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور اس کی جو نماز ہے یہ نفل بن جائے گی. وَكَانَ عَلَيْهِ, اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اب اس کے ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے, کیونکہ 5 رکعت تو نفل نہیں ہو سکتی, یا 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی یا 6 ہوں گی. یہ مسئلہ. وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ, اگلا مسئلہ یہ تو تھا نا کہ جب وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تیسری رکعت پڑھی ہے, وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا قاعدہ جو چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کرنے کے بعد. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ چوتھی رکعت وہ بیٹھ گیا تھا قاعدہ میں, اور اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا ہے قاعدہ اخیرہ میں. پھر وہ اس کا گمان یہ ہوا کہ شاید میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, یہ قاعدہ اولا ہے, اور وہ قاعدہ اولا سمجھتے ہوئے اب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, لیکن حقیقت کے اندر یہ اس کی 5ویں رکعت تھی جس کے لیے یہ کھڑا ہو گیا. اب کیا حکم ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ, اور اگر یہ بیٹھ گیا تھا چوتھے میں, یعنی اس نے قاعدہ اخیرہ کیا لیکن گمان اس کا یہ تھا کہ یہ قاعدہ اولا ہے, ثُمَّ قَامَ, پھر کھڑا ہو گیا. وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَى, اور اس نے قاعدہ اخیرہ میں سلام اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قاعدہ اولا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے قاعدہ اخیرہ میں سلام اس لیے نہیں پھیرا بِظَنِّهَا, اس کے گمان ہونے کی وجہ سے قاعدہ اولا کا.
اب اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں ایک حکم تو یہی ہے کہ اگر یہ صرف کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد آ گیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت سے واپس لوٹ آئے. ایک مسئلہ. عاد الی القعود ما لم یسجد للخامسۃ، یہ واپس لوٹ آئے گا قعود بیٹھنے کی طرف جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا ہے 5ویں رکعت کا. وسلم وسجد للسہو. اب اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا اور اس کو یاد آ گیا تو یہ واپس لوٹ آئے گا، لیکن واپس لوٹنے کے بعد اس نے التحیات للہ والصلوات یہ نہیں پڑھنا، بلکہ واپس لوٹتے ساتھ ہی بیٹھے اور بیٹھتے ساتھ ہی ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے سہو کرے اور پھر اس کے بعد التحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیر دے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے پہلے میں اور اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں وہ بیٹھا ہی نہیں تھا سرے سے قاعدہ اخیرہ میں، تو اس لیے جب وہ واپس لوٹے گا تو پھر وہ پہلے وہ پڑھے گا التحیات، جبکہ اس صورت کے اندر یہ عبدہ ورسولہ تک التحیات ہی پہلے پڑھ چکا ہے، لہذا اب یہ بیٹھتے ساتھ ہی سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ التحیات مکمل پڑھ کے یہ سلام پھیر دے گا. یہ اس وقت ہے جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو. یہ فرما رہے ہیں کہ قعود بیٹھنے کی طرف لوٹے گا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا، وسلم اور فوراً سلام پھیر دے گا اور سجدہ سہو کر دے گا. اب اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس نے پھر سجدہ بھی کر لیا. سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اوہو میں نے تو 1 رکعت اضافی پڑھ دی ہے. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، 6 رکعتیں ہو جائیں گی اور پھر آخر میں سلام پھیر دے. 4 رکعت اس کے فرض بن جائیں گے اور 2 رکعت اس کے نفل بن جائیں گے. تو فرض اس کے اس لیے پورے ہو جائیں گے کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ یا عبدہ ورسولہ تک یہ پڑھ چکا ہے. یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر دیا تھا ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَىٰ، تو پھر 1 رکعت کو اور ملا لے اس کے ساتھ. وقت تمت صلاۃ، اس کی نماز پوری ہو جائے گی. وَرَكْعَتَانِ نَافِلَةٌ، اور یہ جو 2 رکعتیں اس نے اضافی پڑھی ہیں یہ نفل ہو جائیں گی. یہ مسئلہ. اب اس کے بعد آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، یا پھر اسی طریقے سے وہ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا دوسری رکعت کے بعد. پہلے ہم 4 رکعت والی دیکھ لیتے ہیں. 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں. اب اس شک کی صورت میں کیا کرے گا؟ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھار ایسا شک ہوا ہے، عام طور پہ اس کو اس طریقے کا شک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی مہینے 2 مہینے 3 4 مہینے بعد 1 آدھ مرتبہ شک ہو جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے. اور اگر اس کو اکثر بیشتر یہ شک ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کا غالب گمان ہو اس کے مطابق عمل کرے گا. مثال کے طور پہ اب اس نے 4 رکعت والی نماز سے اس کو یہ شک ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. اب یہ ذرا سوچے کہ اس کا زیادہ گمان کس طرف جاتا ہے. اگر اس کا زیادہ گمان جاتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر ساتھ 1 رکعت اور پڑھ لے اور 4 رکعتیں اپنی پوری کر لے. اور اگر اس کا گمان یہ جائے کہ پتہ نہیں شاید میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو پھر اپنے غالب گمان کے اوپر عمل کرے. ومن شک فی صلاتی، اور جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو گیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ ثلاثاً صلی مربان کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں. وذالک اول ما رضی له استانف الصلاۃ، اور یہ پہلی مرتبہ اس کو پیش آیا تو یہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا. اچھا یہاں بھی لکھا نا اول ما رضی، پہلی مرتبہ پیش آیا. یہ پہلی مرتبہ پیش آنا ضروری نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کو یہ شک پیش آتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ والا شک ہوا ہے. تو استانف الصلاۃ اپنی نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا. فَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اور اگر اس کو یہ شک اکثر و بیشتر پیش آتا ہے بنا علی غالب ظنہ، تو اپنے غالب گمان کے اوپر بنیاد رکھے گا. مطلب اگر اس کا گمان 3 رکعتوں کا ہے تو 3 شمار کرے گا، اگر اس کا گمان 4 رکعتوں کا ہے تو 4 شمار کرے گا. تو یہ فرما رہے ہیں اپنے غالب گمان پر بنیاد رکھے گا. ان کان لہ ظن، اگر اس کا کوئی غالب گمان ہے. اب اگلا مسئلہ، آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو بھول گیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، اور اس کو اکثر اس طریقے کا شک ہوتا رہتا ہے اور اس کا غالب گمان بھی کسی طرف نہیں ہو رہا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. اب کیا کرے گا؟ تو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یقینی چیز کے اوپر بنیاد رکھے گا. اب دیکھیں نا جب 3 اور 4 میں شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو 3 تو پڑھنا تو یقینی ہے نا. تو اب یہ شمار کرے گا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، لیکن چونکہ 4 کا بھی گمان ہے تو اب یہ کیا کرے کہ تیسری رکعت کے بعد وہ التحیات بھی پڑھے، عبدہ ورسولہ تک بھی یہ بیٹھے، پھر یہ کھڑا ہو چوتھی رکعت کے لیے اور پھر چوتھی رکعت میں یہ سجدہ سہو کر لے. تو یہ فرمایا کہ اگر اس کا گمان نہیں ہے تو پھر کم کو شمار کرے گا کیونکہ کم کا ہونا یہ یقینی ہے. یہ فرمایا وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ، اور اگر اس کا کوئی گمان ہی نہیں ہے، غالب گمان کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ یقین کے اوپر بنیاد رکھے گا اور یقینی بات کے اوپر عمل کرے گا. تو یہاں تک یہ جو صحف کے مسائل ہیں یہ بھی ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں.